شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ کہانی کا نام ہے پس پردہ۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو کمنٹ ضرور کریں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے پولیس والوں سے شاکی ہی دیکھا ہوگا۔ یہ شکایت عام طور پر سننے میں آتی ہے کہ ہم بے جا تشدد کرتے ہیں۔ چنانچہ ہماری تحویل میں ایک بے گناہ مجبور و بے بس شریف شہری کو بھی نہ کردہ جرم کا اقرار کرتے ہی بنتی ہے۔ کچھ لوگ تو اس سلسلے میں انتہا سے گزر جاتے ہیں۔ ان کے مطابق ہم ایک کھمبے سے بھی اقبال جرم کروانے کے 101 طریقے جانتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نوعیت کے خیالات اور آراء کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ عوام کے ذہنوں میں اس قسم کے تاثرات کو جامد کرنے میں ہماری فلموں اور ٹیلی ویژن کا بڑا ہاتھ ہے، جہاں اکثر و بیشتر ملک کے اس حساس ڈپارٹمنٹ کا حلیہ بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ ہمیں بعض سنگین اور ہنگامی نوعیت کے معاملات میں تشدد کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، مگر یہ تشدد بے جا نہیں بلکہ بجا ہوتا ہے، کیونکہ عیار و مکار قسم کے ڈاکو، لٹیری اور خطرناک قاتل اتنے شریف النفس نہیں ہوتے کہ رضاکارانہ طور پر ہم سے تعاون کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنی تفتیش کے دوران میں جب ہم ان سے سوال کریں کہ فلاں جرم تم نے کیا ہے، تو وہ نہایت ہی فرما برداری سے جواب دیں، جی مائی باپ، یہ غلطی مجھی سے سرزد ہوئی ہے، آپ اسے میری پہلی خطا سمجھ کر معاف کر دیں۔ انشاءاللہ آئندہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ پیشہ ور مجرموں اور نامی گرامی گنڈوں سے حقیقت حال اگلوانے کے لیے ہمیں مختلف قسم کے نفسیاتی حربے اور تفتیشی ہتھ کنڈے بھی آزمانا پڑتے ہیں۔ البتہ وہ افراد جو ہماری نظر میں صرف مشکوک ہوتے ہیں، یعنی ان کے مجرم ہونے کا ہمیں یقین نہیں ہوتا، تاہم وہ جرم کے پس منظر پر روشنی ڈالنے میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جب ہم سے عدم تعاون کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں لاتوں اور گھونسلوں سے ان کی خاطر مدارت کرنی پڑتی ہے۔ اس کارروائی کو آپ ہرگز تشدد کا نام نہیں دے سکتے۔ اس تمہید کے بعد میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ وہ موسم گرما کی ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ چاروں طرف تیز چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ان دنوں میں نارنگ منڈی ضلع شیخوپورہ کے تھانے میں تعینات تھا۔ حسب معمول میں اپنے کمرے میں دفتری نوعیت کے کچھ کام نپٹا رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے کمرے کے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، چھوٹے چودھری صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر سے نظر اٹھا کر کانسٹیبل کو دیکھا اور پوچھا، کون چھوٹا چودھری؟ جناب چودھری سلطان علی۔ یہ سلطان علی کون ہے؟ مذکورہ تھانے میں آئے ہوئے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں ضلع شیخوپورہ ہی کے ایک علاقے سانگلا ہل میں تعینات تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی میں نارنگ منڈی اور گرد و نواح کے لوگوں سے پوری طرح واقفیت حاصل نہیں کر سکا تھا۔ چودھری سلطان کا نام بھی میں نے پہلی مرتبہ سنا تھا۔ میری اس تفسیر پر کانسٹیبل نے وضاحت کی، ملک صاحب، موزہ رتا گجرا کے چودھری فرمان علی کا بڑا بیٹا چودھری سلطان علی آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے کہا، چودھری سلطان مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ یہ تو انہوں نے بتایا نہیں جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ ان کا اصرار ہے کہ فوراً آپ سے ملوا دیا جائے۔ کیا چودھری سلطان اکیلا ہی تھانے آیا ہے؟ کانسٹیبل نے نفی میں سر ہلایا اور جواب دیا، چودھری صاحب کے ساتھ ایک پریشان حال عورت اور 2 آدمی اور بھی ہیں۔ چودھری صاحب اپنے سجے سجائے تانگے میں یہاں پہنچے ہیں۔ ان کا تانگا ماں کوچ بان تھانے سے باہر کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کانسٹیبل کی طویل بات ختم ہونے پر کہا، چھوٹے چودھری کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ کانسٹیبل سلیوٹ کر کے میرے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد چودھری سلطان اپنے 2 حواریوں اور ایک ڈھیڑ عمر عورت کے ہمراہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ ان چاروں افراد میں چودھری سلطان نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کلف دار کرتا شلوار پر سیاہ واسکٹ زیب تن کر رکھی تھی۔ پہلی نظر میں اس کی عمر کا اندازہ میں نے 26 اور 27 سال کے درمیان لگایا۔ وہ اپنی وضع قطع سے خاصا چوکے دار چودھری نظر آتا تھا۔ اس کی صحت بھی قابل رشک تھی، بلا مبالغہ اسے گبرو جوان کہا جا سکتا تھا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد میں نے چودھری سلطان کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا، تاہم اس کے ساتھ آنے والے مرد و زن ہنوز اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ میں نے چودھری سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرمائیں چودھری صاحب،
کیسے زحمت فرمائی آپ نے؟ تھانے دار صاحب وہ کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، آپ سے آج پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے، بہتر ہوگا پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ بڑے چودھری صاحب فرمان علی میرے والد محترم ہیں، ہم رتا گجرا سے آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہاں مجھے معلوم ہو چکا ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں آپ کی آمد کی غرض و غایت کو ابھی تک نہیں سمجھ سکا ہوں، فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چودھری سلطان نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب ہم جس علاقے کے چودھری ہیں وہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے لکما دیا۔ چودھری بولا، تھانے دار صاحب اس وقت میں آپ کے پاس اغوا کی ایک رپورٹ درج کروانے آیا ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، کون اغوا ہوا ہے؟ چودھری نے اپنے پیچھے کھڑی ہوئی ادھیڑ عمر عورت کی جانب اشارہ کیا، یہ فردوس بیگم ہے، اس کی لڑکی جمیلہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ کب کی بات ہے اور اغوا کس نے کیا ہے؟ میں فردوس بیگم سے مخاطب تھا، آپ ادھر کرسی پر بیٹھ کر پوری بات بتائیں۔ فردوس بیگم کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی، میری بچی آج صبح سے لاپتہ ہے۔ پھر وہ اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے اسے تلاش بھی کیا ہے یا سیدھے رپورٹ درج کروانے چلے آئے ہیں؟ فردوس بیگم کے بجائے چودھری سلطان نے جواب دیا، ہم نے پنڈ کے ایک ایک گھر میں جمیلہ کو ڈھونڈ لیا ہے مگر اس کا کوئی نشان پتہ نہیں مل سکا، اس کے بعد ہی ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ میں نے پوچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ جمیلہ کو اغوا کر لیا گیا ہے، کیا آپ کو گمشدگی اور اغوا کا فرق معلوم ہے؟ چنگی طرح پتہ ہے جناب، سلطان نے عجیب سے لہجے میں کہا، جمیلہ گم نہیں ہوئی بلکہ اسے باقاعدہ اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا کنندہ کون ہے؟ میں نے براہ راست چودھری سلطان سے پوچھا۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی فردوس بیگم نے رونا شروع کر دیا۔ تھانے دار صاحب میں تو رو رو کر مر جاؤں گی، میری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، رب کے واسطے میری جمیلہ کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالیں۔ میں نے تشفی آمیز انداز میں کہا، حوصلہ رکھو بی بی، ہم انشاءاللہ تمہاری بیٹی کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کریں گے، میں جو بھی پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ پوچھیں جی، وہ ہنسی ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کو کس پر شک ہے؟ شک کا کیا سوال جناب، چودھری سلطان بیچ میں بول اٹھا، ہمیں تو 100% یقین ہے جمیلہ کو مشتاق نے اغوا کیا ہے۔ یہ مشتاقی کون ہے؟ ہمارے گاؤں ہی کا رہنے والا ہے، چودھری نے جواب دیا، ادھر شاہدرہ میں کام کرتا ہے۔ فردوس بیگم دوبارہ رونے لگی۔ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، میری جوان بچی اچانک غائب ہو گئی، خدا غارت کرے مشتاق کو۔ میں نے پوچھا، مشتاق کی آپ سے کیا دشمنی تھی؟ ہماری تو کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ خود ہی منحوس جمیلہ کے پیچھے پڑ گیا تھا، فردوس بیگم نے شکستہ لہجے میں بتایا، پھر واویلا کرنے لگی۔ ہائے میری سہنی بچی، میں کہاں تلاش کروں اسے، میں تو جیتے جی مر جاؤں گی، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو بی بی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ میں یہی ٹھیک ہوں جی، وہ جلدی سے بولی، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں، اب میں خود پر قابو رکھوں گی۔ میں نے پوچھا، تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا ہے کہ مشتاق احمد تمہاری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فردوس بیگم کے بجائے چودھری نے جواب دیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا جناب، کچھ عرصہ پہلے تو اس نے جمیلہ کے لیے اپنا رشتہ بھی بھیج دیا تھا، تو گویا وہ جمیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس کا خیال تو یہی تھا، فردوس بیگم نے کہا، لیکن میں نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور اس انکار سے مشتعل ہو کر مشتاق نے جمیلہ کو اغوا کر لیا۔ چودھری سلطان نے کہا۔ چودھری سلطان کی بار بار کی مداخلت مجھے ناگوار گزر رہی تھی۔ ابھی تک میں یہ بات ہضم نہیں کر سکا تھا کہ فردوس بیگم جیسی ایک عام عورت کی لڑکی کے اغوا کی رپورٹ درج کروانے چودھری بنفس نفیس تھانے تک آیا تھا۔ عام حالات میں تو ایسا نہیں ہوتا، اس کا مطلب تھا یہاں حالات عام نہیں بلکہ خاص تھے۔ ایک بات میں نے اور بھی نوٹ کی تھی کہ جب بھی میں فردوس بیگم سے کچھ سوال کرتا تھا تو فوراً چودھری سلطان اس کا جواب دے دیتا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ فردوس بیگم سے چودھری کا کوئی نہ کوئی مفاد ضرور وابستہ تھا، لیکن فی الحال وہ میرے علم میں نہیں تھا۔ میں نے چودھری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، چودھری صاحب
آپ ایک بات بار بار دہرا رہے ہیں کہ مشتاق نے جمیلہ کو اغوا کیا ہے۔ آپ یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی ہے؟ او جی تھانے دار صاحب، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، یہ بات تو پورا پنڈ جانتا ہے۔ یہ حرکت مشتاق کے سوا کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی اور اتنی ہمت نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے؟ اس سے بڑا ٹھوس ثبوت اور کیا ہوگا جناب کہ مشتاق نے جمیلہ کو اغوا کرنے کی دھمکی دی تھی۔ چودھری سلطان نے کہا، جب فردوس بیگم نے جمیلہ کے رشتے سے انکار کیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا تھا اور اس نے بڑی خطرناک قسم کی باتیں کی تھی۔ آپ چاہیں تو فردوس بیگم سے پوچھ لیں۔ میں نے تصدیق طلب نظروں سے فردوس بیگم کی جانب دیکھا۔ وہ بولی، چھوٹے چودھری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مشتاق نے خود مجھ سے کہا تھا کہ جمیلہ کے رشتے سے انکار کر کے میں نے اچھا نہیں کیا۔ وہ جمیلہ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، اور اس نامراد مشتاق نے آج میری بچی کو اغوا کر لیا۔ ہائے وے میرے ربا، میں کہاں جاؤں؟ میری فریاد کون سنے گا؟ تھانے دار صاحب، آپ جمیلہ کے اغوا کی رپورٹ درج کریں۔ چودھری نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں تحکم کی آمیزش تھی، اس کے لہجے میں حکم کی آمیزش تھی جو مجھے خاصی ناگوار گزری۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، رپورٹ تو میں ضرور درج کروں گا، لیکن پہلے میں تنہائی میں فردوس بیگم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن مجبوری ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بندوں کے ساتھ باہر برآمدے میں جا کر بیٹھیں۔ وہ تیوری چڑھا کر بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مطلب وہی ہے۔ وہ بولا، میں تو خود فردوس بیگم کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ وہ سب ٹھیک ہے۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اگر آپ نے یہ نیکی کی ہی ہے تو اسے تکمیل تک بھی پہنچائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ قانون کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ وہ شاید میری بات کا کوئی اور ہی مطلب سمجھا۔ معنی خیز لہجے میں بولا، آپ فکر ہی نہ کریں تھانے دار صاحب، ہم نے ہمیشہ قانون کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ آپ یہاں نئے آئے ہیں اس لیے ہم سے واقف نہیں ہیں۔ آپ جمیلہ کے اغوا کے سلسلے میں مشتاق کے خلاف رپورٹ درج کر کے تفتیش شروع کریں۔ میں آپ کی ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ چاہیں تو کچھ رقم پیشگی بھی لے لیں۔ پھر اس نے اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ میں نے جلدی سے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، آپ بے فکر رہیں۔ میں نے ہمیشہ مظلوموں کی داد رسی کی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے گا کیونکہ آپ ایک مظلوم ماں کا وسیلہ بن کر یہاں پہنچے ہیں۔ فی الحال مجھے آپ سے یہی تعاون درکار ہے کہ آپ مجھے اور مغویہ کی ماں کو تنہائی میں چند باتیں کرنے دیں۔ وہ چند لمحے مجھے سوچتی ہوئی نظر سے گھورتا رہا، پھر اپنے دونوں چمچوں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے فردوس بیگم سے کہا، تم پریشان نہ ہونا، ہم ادھر باہر ہی بیٹھے ہیں۔ ان کے جاتے ہی فردوس بیگم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، فردوس بیگم، کیا مشتاق واقعی تمہاری بیٹی سے شادی کا خواہاں تھا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا اور کہا، اس کی ماں باقاعدہ رشتہ بھی لے کر آئی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار کی کوئی خاص وجہ؟ وہ تحمل کرتے ہوئے بولی، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی جناب۔ میں نے کہا، کیا مشتاق احمد میں کوئی خاص برائی تھی جو تم نے اس کا رشتہ ٹھکرا دیا؟ میں اس کی برائی اور اچھائی کو کیا کرنا تھا جی؟ وہ بیزاری سے بولی، میری بیٹی لاکھوں میں ایک تھی، اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا تھا، پھر میں اس کنگلے مشتاق سے کیوں بیاہتی جمیلہ کو؟ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تم اپنی بیٹی کی شادی کسی اور اونچے مالدار گھرانے میں کرنا چاہتی تھی۔ ہر ماں باپ کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کسی خوشحال گھر میں جائے۔ اس نے گول مول جواب دیا۔ پھر مشتاق میری جمیلہ کا پاسنگ بھی نہیں تھا، وہ واجبی سی شکل و صورت والا تھا۔ میں نے پوچھا، جمیلہ کا باپ کیا کرتا ہے اور وہ تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بتایا، جمیلہ کا باپ فضل الہی چند سال پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، میرے سوا جمیلہ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ میں نے اچانک پوچھا، اور چودھری سلطان؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی، چودھری صاحب تو بہت اچھے انسان ہیں، ہمارا بہت خیال، میرا مطلب ہے پنڈ کے ہر بندے کا بہت خیال رکھتے ہیں، سب کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ جمیلہ کے بارے میں انہیں جیسے ہی پتا چلا، میرے ساتھ فوراً رپورٹ درج کروانے یہاں چلے آئے۔ فردوس بیگم کے انداز سے میں نے محسوس کیا
کہ چودھری کے ذکر پر وہ کچھ بے چین سی ہو گئی تھی۔ پھر چودھری جس طرح بڑھ چڑھ کر اس معاملے میں دلچسپی لے رہا تھا وہ بھی خلاف معمول تھا۔ میں نے ان غیر معمولی باتوں کو ذہن کے گوشے میں محفوظ کر لیا اور فردوس بیگم سے پوچھا، فردوس بیگم، کیا مشتاق کے علاوہ بھی تمہاری بیٹی جمیلہ کے لیے کسی اور کا رشتہ آیا تھا؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، رشتے تو کہیں آئے تھے جی، لیکن جمیلہ کے معیار کا کوئی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا چودھری سلطان شادی شدہ ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ جی، وہ لکنت آمیز لہجے میں بولی، چودھری صاحب ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں، ان کے تو 2 بچے بھی ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ مگر آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بس ایسے ہی ذہن میں سوال آ گیا تھا۔ میں نے سرسری سے لہجے میں اسے ٹالنے کی کوشش کی، پھر ذرا مختلف زاویے سے سوال کیا، جب تم نے مشتاق کا رشتہ نامنظور کیا تو اس پر مشتاق کا رد عمل کیا تھا؟ اس نے بڑا واویلا مچایا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، اس نے مجھے دھمکی بھی دی تھی کہ وہ جمیلہ کو چک کر لے جائے گا، اور دیکھ لیں اس بدبخت نے اپنی دھمکی پر عمل کر ڈالا، وہ میری بچی کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میں نے اس کے اندازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تمہاری باتوں سے تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ مشتاق تمہاری بیٹی کو چاہتا تھا، شانی اس سے محبت کرتا تھا۔ خام خواجی، زبردستی کی محبت، وہ ہاتھ میں چاہتے ہوئے بولی۔ سارے پنڈ میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ مشتاق جمیلہ کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نامراد نے تو میری بچی کو پورے پنڈ میں بدنام کر دیا تھا، اور اب تو… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے قریب جاری رکھی، فردوس بیگم، کیا یہ سچ ہے کہ جمیلہ بھی مشتاق کو چاہتی تھی؟ دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں تھی جناب، پھر وہ چپ چپاتے کیسے اغوا ہو گئی؟ یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے پوچھا، کیا جمیلہ کسی اور کو چاہتی تھی؟ تھانے دار صاحب، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میری جمیلہ ایسی لڑکی نہیں تھی، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولی۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ میں نے کہا، چودھری سلطان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب جی؟ میرا مطلب ہے وہ جمیلہ کے اغوا کے سلسلے میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ متذبذب انداز میں بولی، وہ جی، دیکھو فردوس بیبی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالا جائے تو تمہیں میرے ہر سوال کا جواب بالکل درست دینا ہوگا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، لڑکی تمہاری اغوا ہوئی ہے، لیکن چودھری سلطان تم سے کہیں زیادہ فکر مند نظر آتا ہے۔ کہیں یہ دوسرا معاملہ تو نہیں فردوس بیگم؟ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ جذبز ہوتے ہوئے بولی۔ چودھری صاحب تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ جب سے جمیلہ کے والد کا انتقال ہوا ہے چودھری صاحب ہمارا بہت خیال رکھنے لگے ہیں، وہ اکثر و بیشتر ہمارے گھر بھی آ جاتے ہیں۔ نادانستگی میں اس کے منہ سے ایک اہم بات نکل گئی تھی۔ میں نے فوراً پوچھا، چودھری سلطان تمہارے گھر صرف تمہاری خیر خیریت دریافت کرنے آتے ہیں یا… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ آپ خوامخواہ چودھری صاحب پر شک کر رہے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فردوس بیگم، میں نے کاٹدار لہجے میں کہا، اپنی بیٹی کو برآمد کروانا چاہتی ہو یا نہیں؟ وہ جلدی سے بولی، کیوں نہیں جناب، جمیلہ تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، وہ میرے دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور ہے۔ آپ جتنی جلدی ممکن ہو اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تم واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہو تو پھر صاف صاف بتا دو، جمیلہ کی بازیابی میں چودھری کا کیا مفاد پوشیدہ ہے؟ وہ سراسیمہ نظر سے میرے کمرے کے بیرونی دروازے کو دیکھنے لگی۔ میں اس کی نظر کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ وہ واضح طور پر چھوٹی چودھری سے خوف زدہ تھی۔ میں نے اس موقع پر تسلی آمیز لہجے میں کہا، دیکھو فردوس بیگم، اگر چودھری کی وجہ سے تم کوئی خطرہ محسوس کر رہی ہو تو بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ ہمارے درمیان جو گفتگو ہوگی وہ میرے سینے میں محفوظ رہے گی۔ چودھری کو کبھی اس کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ تم مطمئن ہو کر کھل کر بات کرو۔ چند لمحوں تک وہ تذبذب کے عالم میں کبھی مجھے اور کبھی میرے کمرے کے بیرونی دروازے کو تکتی رہی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، چودھری صاحب کی اس ہمدردی کے پیچھے ان کا کوئی مفاد یا مقصد پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے لہجے کی شکستگی سے میں نے بخوبی اندازہ لگایا کہ وہ چودھری کے خوف سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے سرے دست اسے مزید کوریدنا مناسب نہ سمجھا اور تنبیہی لہجے میں کہا، فردوس بیگم،
میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا ہوں، لیکن بعد میں اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے کسی مقام پر دروغ گوئی سے کام لیا ہے یا حقائق کو چھپانے کی کوشش کی ہے تو پھر مجھ سے کسی نرمی کی توقع نہ کرنا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تو تم مشتاق احمد کے خلاف اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کروانا چاہتی ہو؟ جی تھانے دار صاحب۔ مشتاق احمد کی عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا، لگ بھگ 22 سال ہوگی۔ اور جمیلہ کی عمر؟ میری جمیلہ اس سال 18ویں میں لگی ہے۔ مشتاق احمد تمہارے پنڈ کا ہی رہنے والا ہے نا؟ جی، مشتاق کا گھر ہماری گلی میں ہی ہے۔ اس کے گھر میں اور کتنے افراد ہیں؟ اس نے بتایا، مشتاق احمد اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ گھر میں اس کے علاوہ اس کا باپ ظہور حسین اور ماں جنت بی بی رہتے ہیں۔ تم نے تھانے آنے سے پہلے مشتاق کے والدین سے بات کی تھی؟ وہ بولی، جی بات کی تھی، لیکن وہ تو اپنے بیٹے کو قصوروار ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، ہمارا بیٹا حسب معمول صبح شاہدرہ گیا ہے۔ پھر دوست بیگم نے جواب دیا، پھر وضاحت آمیز لہجے میں بولی، مشتاق شاہدرہ کے مین بازار میں کپڑے کی ایک دکان پر کام کرتا ہے۔ وہ ہفتے میں صرف ایک دن کے لیے پنڈ آتا ہے۔ اتوار کو دکان کی چھٹی ہوتی ہے۔ وہ ہفتے کی شام کو شاہدرہ سے رتا گجرا آتا ہے اور ایک دن یہاں رہ کر صبح واپس دکان پر چلا جاتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اس روز پیر ہی کا دن تھا اور جون کی 18 تاریخ۔ میں نے پوچھا، جب مشتاق آج صبح بھی حسب معمول شاہدرہ چلا گیا تھا تو پھر تم لوگوں کو کس بات پر شک ہوا کہ وہ تمہاری بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا ہے؟ جمیلہ صبح ہی سے غائب ہے جناب۔ اسے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ مشتاق نے ہی اسے اغوا کیا ہے؟ اس نے ایک روز پہلے ہی تو دھمکی دی تھی۔ میں نے فردوس بیگم سے مزید 2-4 سوالات کرنے کے بعد چودھری سلطان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کے حواریوں کو میں نے باہر ہی روک دیا تھا۔ میں نے چودھری سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں مشتاق کے خلاف جمیلہ کے اغوا کی رپورٹ درج کر رہا ہوں۔ آپ اس سلسلے میں مزید کچھ جانتے ہوں تو وہ بھی بتا دیں تاکہ ہمیں اپنے کام میں آسانی رہے۔ چودھری نے شاہدرہ میں مشتاق کی دکان کا پتہ مجھے نوٹ کروا دیا اور دیگر ہر قسم کے تعاون کا یقین بھی دلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں نے رتا گجرا میں مشتاق اور جمیلہ کے گھروں کے پتے بھی نوٹ کر لیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ASI بشیر احمد کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بہت سی باتوں سے پہلے باخبر ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، بشیر احمد، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں کس طرف سے تفتیش کا آغاز کرنا چاہیے؟ طرفیں تو 2 ہیں جی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، لیکن کیا بشیر احمد؟ لیکن جناب، مجھے نہیں امید مشتاق احمد ان میں سے کسی بھی جگہ پایا جائے گا۔ تمہارے ذہن میں کون سی 2 جگہیں ہیں؟ وہ بولا، ایک رتا گجرا، دوسرا شاہدرہ۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا، رتا گجرا میں تو مشتاق کے پائے جانے کے امکانات 0 کے برابر ہیں، البتہ شاہدرہ کے مین بازار کو ہم چیک کر سکتے ہیں۔ جناب ملک صاحب، اگر مشتاق نے واقعی جمیلہ کو اغوا کیا ہے تو وہ دکان پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مل سکے۔ میں نے مدبرانہ لہجے میں کہا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، مگر مسئلہ واقعی کا ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ بشیر کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہارا اندازہ اسی صورت میں درست ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے بشیر کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، اگر مشتاق نے واقعی جمیلہ کو اغوا کیا ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کو یقین نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہر تفتیش کا آغاز شک سے ہوتا ہے۔ یقین کی منزل تک پہنچنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ تو پھر آپ کا کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ ASI نے پوچھا۔ ہم شاہدرہ چلیں گے۔ کب؟ اسی وقت، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، پھر اپنی رسٹ واچ پر نگاہ دڑاتے ہوئے اضافہ کیا، ٹھیک 25 منٹ بعد ایک ٹرین نارنگ منڈی سے شاہدرہ کی جانب جائے گی۔ بیچ میں صرف کالا کھٹائی کا اسٹیشن ہی آئے گا۔ کیا تم 10 منٹ میں چلنے کی تیاری کر سکتے ہو؟ ہمیں شام سے پہلے واپس بھی آنا ہے۔ میں 5 منٹ بعد آپ کو تیار ملوں گا۔ وہ سلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ ASI کے جانے کے بعد میں ضروری تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ شاہدرہ کے مین بازار میں تاج کلاتھ سٹور تلاش کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سٹور کا مالک تاج دین اس وقت دکان میں موجود تھا۔ وہ کپڑے کی ایک بہت بڑی دکان تھی جہاں تھوک و کھلا ہر قسم کا کپڑا فروخت ہوتا تھا۔ دکان کے پچھلے حصے میں ایک بہت بڑا گودام بھی بنا ہوا تھا۔
اس گودام کے ساتھ ہی دفتر کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں تاج دن بھر نفس نفیس موجود تھا۔ کوئی نصف درجن ملازم گاہکوں کے ساتھ مصروف تھے۔ ایک ملازم ہی سے مجھے تاج دن کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ ہم اس وقت سادہ لباس میں تھے۔ میں نے دکان کے دفتر میں داخل ہوتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے تاج دین سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، میں منڈی نارا کے تھانے کا انچارج ہوں۔ پھر میں نے بشیر احمد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ASI بشیر احمد ہے۔ تاج دین مسافہ کرتے کرتے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دفتر میں اس کے علاوہ اس وقت منشی ٹائپ شخص بھی موجود تھا۔ وہ بھی اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ ہم نے باری باری ان دونوں سے مسافہ کیا۔ تاج دین نے کہا، تشریف رکھے ملک صاحب۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سامنے بچھی کرسیوں کے جانب اشارہ کیا۔ ہم بیٹھ گئے تو تاج دین شائستہ لہجے میں بولا، بلا تکلف بتائیں جناب، ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ ویسے موسم تو ٹھنڈے کا ہے، بڑی زوردار گرمی پڑ رہی ہے۔ پھر وہ منشی ٹائپ شخص سے مخاطب ہو کر بولا، وزیر علی تم؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے منع کر دیا اور کہا، تاج دین صاحب، کسی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ اور جی کیسی باتیں کرتے ہیں جناب، وہ محبت آمیز لہجے میں بولا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ کھائے پیے بغیر میری دکان سے چلے جائیں۔ اس قیامت کی گرمی میں ٹھنڈا تو آپ کو پینا ہی پڑے گا۔ وہ دوبارہ منشی سے مخاطب ہو کر کچھ ہدایات دینے لگا۔ میں نے کہا، ہم ایک بہت ہی ضروری کام سے آپ کے پاس آئے ہیں، 2 باتیں کر کے واپس چلے جائیں گے، اس لیے۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، سرکار باتیں 2 کریں یا 2000 کوئی پابندی نہیں ہے، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن تھوڑی خاطر تواضع بھی تو ضروری ہے۔ میں نے اس کے خلوص آمیز اصرار کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ تھوڑی دیر بعد ہم بادام کے ٹھنڈے ٹھار شربت کو نوش کرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ تاج دین نے مجھ سے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، تاج دین، آپ کی دکان پر مشتاق احمد نامی ایک لڑکا کام کرتا ہے، میں ذرا اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ مشتاق احمد کو میں شکل سے نہیں پہچانتا تھا، تاہم پھر دوست بیگم اور چودھری سلطان نے مجھے مشتاق کا جو حلیہ بتایا تھا، اس صورت کا کوئی ملازم اس وقت دکان میں موجود نہیں تھا۔ منشی وزیر علی نے کہا، ملک صاحب، وہ لڑکا کہاں ہے جناب؟ اچھا خاصا 22-23 سال کا جوان ہے جناب۔ تاج دین نے منشی کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، وزیر علی، جاؤ باہر سے مشتاق احمد کو بلاؤ، وہ تو آج دکان پر نہیں آیا۔ منشی نے جواب دیا، کیا مطلب؟ تاج دین نے کہا، آج سوموار ہے، پھر وہ دکان میں کیوں نہیں ہے؟ میں خود حیران ہوں جناب۔ منشی بولا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ چھٹی کا دن اپنے پنڈ میں گزار کر سوموار کو صبح ہی دکان پر پہنچ جاتا ہے۔ تاج دین بولا، ملک صاحب، دراصل یہ لڑکا ہفتے میں صرف 1 دن ہی گھر جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں آج کہاں غائب ہو گیا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے الجھن آمیز لہجے میں کہا، آپ کس سلسلے میں اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا، آج میرے تھانے میں موزہ رتا گجرا کی ایک لڑکی کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے۔ اغوا کنندہ کے ذیل میں مشتاق احمد کا نام لکھوایا گیا ہے۔ اوہ! تاج دین نے تشویشناک انداز میں سانس خارج کی، پھر بولا، عجیب بات ہے، مشتاق احمد تو خود بھی رتا گجرا کا ہی رہنے والا ہے۔ جی ہاں، رپورٹ کے مطابق مغبیہ جمیلہ مشتاق احمد کی گلی میں ہی رہتی ہے۔ میں نے وضاحت کی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تاج دین بدستور تذبذب کا شکار تھا۔ مشتاق گزشتہ 5 سال سے میرے پاس کام کر رہا ہے، وہ اس قسم کا لڑکا نہیں ہے۔ آپ کی بات عقل تسلیم نہیں کر رہی۔ منشی وزیر علی نے کہا، واقعی جناب، مشتاق احمد تو انتہائی شریف اور سلجھو انسان ہے، اس سے اغوا جیسے فعل کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور جب سے ہمارے پاس ہے ہمیں اس نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ تاج دین اور منشی وزیر علی مشتاق احمد کی تعریف کر رہے تھے۔ ان کے لہجے میں اور چہرے کے تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ درو گوئی کا سہارا نہیں لے رہے تھے، لیکن مشتاق احمد کی غیر موجودگی بھی بہت کچھ دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے تاج دین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تاج دین، آج آپ نے بتایا ہے کہ مشتاق 5 سال سے آپ کے پاس کام کر رہا تھا، کیا پہلے بھی اس نے بغیر بتائے اس طرح چھٹی کی ہے؟ نہیں جناب، ایسا کبھی نہیں ہوا، اس نے جواب دیا۔ وہ ہمیشہ پیشگی اطلاعات دے کر ہی چھٹی کرتا تھا، البتہ ایک مرتبہ اسے ملیریا ہو گیا تھا، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔
وہ حسب معمول دکان پر سوموار کے روز نہیں پہنچ سکا تھا، لیکن دوپہر کے وقت اس کا باپ ظہور حسین اطلاع دینے آ گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ آج ظہور حسین یا کسی اور نے مشتاق کے بارے میں کوئی اطلاع دی؟ میں تو تھوڑی دیر پہلے ہی دکان پر پہنچا ہوں، اعظم کلاتھ مارکیٹ لاہور گیا ہوا تھا، تاج جی نے بتایا۔ پھر سوالیہ نظر سے منشی وزیر علی کو دیکھا۔ منشی اس کی نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا، نہیں جناب، ایسی کوئی اطلاع ابھی تک ہمیں نہیں ملی، میں تو صبح 8 بجے سے دکان پر ہوں۔ میں نے کہا، رتا گوجرا میں مشتاق کے والدین کے مطابق مشتاق آج صبح سویرے والی پہلی گاڑی سے حسب معمول شاہدرہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا، لیکن یہاں آ کر پتا چلا کہ وہ آج دکان پر پہنچا ہی نہیں۔ یہ واقعی تعجب خیز بات ہے۔ تاج دین کچھ سوچنے لگا۔ ہم نے مزید آدھا گھنٹہ تاج دین کی دکان پر گزارا، دکان میں کام کرنے والے دیگر ملازمین سے بھی مختلف سوال کیے، لیکن مشتاق کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ تاج کلاس سٹور میں موجود ہر شخص کی رائے مشتاق احمد کے بارے میں مثبت اور صحت مند تھی۔ یہ بات مشتاق احمد کے حق میں جاتی تھی۔ مجھے جو بات پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ مشتاق احمد آج کہاں غائب ہو گیا تھا۔ مشتاق اور جمیلہ کا ایک ساتھ غائب ہونا اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے ذہن کے ایک گوشے میں اس بات کا امکان موجود تھا کہ ممکن ہے مشتاق نے واقعی جمیلہ کو اڑا لیا ہو، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کارروائی میں جمیلہ کی مرضی شامل رہی ہو۔ مجھے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ مشتاق جمیلہ پر عاشق تھا اور اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اب یہ معلوم کرنا ضروری ہو گیا تھا کہ آیا جمیلہ کے دل میں بھی اس کے لیے کوئی جگہ تھی یا نہیں، اور یہ بات معلوم کرنے کے لیے میرا رتا گجرا جانا ضروری تھا۔ جب ہم واپس نارنگ منڈی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ آج دن کو میں چند ضروری ہدایت دے کر واپس آ گیا۔ اگلے روز میں نے حوالدار سلامت علی کو ساتھ لیا اور علل صبح رتا گجرا روانہ ہو گیا۔ تھوڑی سی پوچھ پرتیت کے بعد میں ظہور حسین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میری دستک کے جواب میں ایک ڈھیر عمر عورت نے دروازہ کھولا۔ ہم اس وقت وردی میں تھے۔ ہم پر نظر پڑتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہائے میں مر گئی پولیس۔ اس کے ساتھ ہی اس عورت نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن مین دروازے میں پاؤں پھنسا کر اس کوشش کو ناکامیاب بنا دیا۔ وہ دروازے کے پٹ کی اوٹ میں ہو گئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، ہم مشتاق احمد سے ملنے آئے ہیں۔ مشتاق؟ وہ تو اس وقت دکان پر ہوگا، شاہدرہ میں۔ ہم کل شاہدرہ بھی گئے تھے، وہ وہاں نہیں پہنچا۔ اوہ، دروازے کی اور سے اس کی پریشان آواز آئی۔ میں نے کہا، ظہور حسین گھر ہے؟ نہیں، وہ صبح سے محلہ سجا گئے ہوئے ہیں۔ اس نے بتایا شام تک واپس آ جائیں گے، کوئی زمینوں کا معاملہ ہے۔ تمہارا نام غالباً جنت بی بی ہے۔ میں نے کہا، تم مشتاق احمد کی ماں ہو؟ جی، میں مشتاق کی ماں ہوں۔ میں نے کہا، کیا گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو یوں گلی میں کھڑے ہو کر نہیں ہو سکتی۔ آپ اندر بیٹھک میں آ جائیں۔ اس نے دروازہ پورا کھول دیا۔ گھر کے اندر آنے کا میرا مقصد یہ بھی تھا کہ میں اس گھر کی تلاشی لینا چاہتا تھا، حالانکہ اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے کہ اگر مشتاق نے واقعی جمیلہ کو اغوا کیا تھا تو مغویہ کے ساتھ اپنے گھر میں ہی چھپا بیٹھا ہوگا۔ ہم بیٹھک میں آ کر بیٹھ گئے تو جنت بی بی نے پوچھا، آپ کس سلسلے میں مشتاق احمد سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس کا تو مطلب ہے تمہیں سلسلے کا علم نہیں ہے، آپ ہی بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ بے چارگی سے بولی، یہاں تو 100 قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ ویسے میں یہ کام قانوناً سرچ وارنٹ کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ تو قانون کے محافظ ہیں، میں آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولی۔ کل پورا دن تو چھوٹا چودھری اور اس کے لشکرے کئی بار ہمارے گھر کی تلاشی لے چکے ہیں، لیکن انہیں کچھ نہیں حاصل ہوا، آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ چھوٹا چودھری کل سارا دن یہاں کیا تلاش کرتا رہا تھا؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ حرام زادی فردوس بیگم نے چھوٹے چودھری کو خواہ ہمارے پیچھے لگا دیا ہے، پتہ نہیں اس کی فیشنی کڑی کس یار کے ساتھ نٹ گئی ہے۔ ساری مصیبت ہمارے مشتاق پر آ گری ہے، وہ تو بڑا بیبا منڈا ہے، ایسی اوچھی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا، کل فردوس بیگم چھوٹے چودھری کے ساتھ میرے پاس تھانے آئی تھی، انہوں نے تمہارے بیٹے مشتاق کے خلاف جمیلہ کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی ہے۔
ہم اسی سلسلے میں تفتیش کرنے یہاں آئے ہیں، تو پھر پہلی فرصت میں سارے گھر کی تلاشی لے لیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ اگر مشتاق اور جمیلہ برآمد ہوں تو مجھے ہتکڑی لگا کر لے جائیں اپنے ساتھ۔ میں نے اس سے مزید گفتگو کرنے سے پہلے حوالدار سلامت علی کے ساتھ مل کر پورے گھر کی تفصیلی تلاشی لی۔ ناکامیابی کے بعد ہم واپس بیٹھک میں آ کر بیٹھ گئے۔ جنت بی بی بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پوچھا، جنت بی بی، تمہارا بیٹا کل حسب معمول دکان پر نہیں پہنچا اور اب تک واپس بھی نہیں آیا، تمہارے خیال میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے بولی، میں تو اب تک یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ شاید دکان پر گیا ہوگا، لیکن آپ کی اطلاع کے بعد تو میں بہت پریشان ہو گئی ہوں۔ اب تو میں ایک اور بات سوچ رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کون سی بات جنت بی بی؟ وہ پرخیال لہجے میں بولی، مجھے شک ہے کہ جمیلہ کی ماں نے میرے بیٹے کو کہیں غائب کروا دیا ہے۔ کہیں اس منہ کالی نے اپنی بیٹے کے یار کے ساتھ مل کر میرے جگر کے ٹوٹے کو ٹھکانے ہی تو نہیں لگا دیا۔ تم کس یار کی بات کر رہی ہو جنت بی بی؟ وہی منحوس مارا چھوٹا چودھری سلطان احمد، اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، پھر خود کلامی کے انداز میں بولی، میرے اللہ میں کیا کروں؟ اس وقت تو ظہور حسین بھی گھر میں نہیں ہے، میں کہاں جاؤں اپنے کلیجے کو ڈھونڈنے؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے جنت بی بی، ہم تلاش کر رہے ہیں تمہارے بیٹے مشتاق کو اور پھر دوست کی بیٹی جمیلہ کو، اور بہت جلد ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ پر امید نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو تھانے دار صاحب، اگر میرا بیٹا مل جائے تو میں جشن مناؤں گی، خدا خیر کرے وہ زندہ ہو۔ میں نے کہا، تمہارے بیٹے کی تلاش کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی بھرپور ضرورت ہے، بولو تعاون کرو گی؟ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ جب سے جنت بی بی نے فردوس بیگم کی بیٹی جمیلہ کے یار چھوٹے چودھری کا ذکر کیا تھا، میرے ذہن میں مختلف سوچوں کے گھوڑے سر پر دوڑ رہے تھے۔ جس بات کا مجھے شروع میں شک ہوا تھا، اس کی کڑیاں ایک ایک کر کے ملنے لگی تھیں۔ چھوٹے چودھری کا فردوس بیگم یا جمیلہ سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ میں نے کہا، جنت بی بی ایک بار سچ سچ بتاؤ، کیا چھوٹے چودھری سلطان احمد کا فردوس بیگم کے گھر آنا جانا ہے؟ لو جی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، یہ بات تو سارے پنڈ کو معلوم ہے، آپ باہر جا کر کسی سے بھی پوچھ لیں۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، فردوس بیگم کے گھر چھوٹا چودھری کس مقصد سے جاتا ہے؟ آپ اتنے بھی بھولے نہ بنے جناب۔ وہ میرے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولی، اس میں کون سی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے؟ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ازراہ ہمدردی فردوس کے گھر جاتا ہے، فضل الہی کی وفات کے بعد وہ ان کا بہت خیال رکھتا ہے۔ یہ سب ڈھونگ ہیں جناب، وہ منہ ٹیڑھا کر کے بولی، اصل بات سب کو معلوم ہے، چودھری سلطان صرف جمیلہ کے چکر میں فردوس کے گھر کے پھیرے کاٹتا ہے۔ میں دانستہ انجان بن گیا۔ میں سمجھا نہیں جنت بی بی، جمیلہ سے چھوٹے چودھری کا کیا تعلق؟ وہ آواز دبا کر رازدارانہ لہجے میں بولی، اگر واقعی آپ کو پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں تھانے دار صاحب۔ ایک لمحے کو توقف کرنے کے بعد اس نے کہا، آج کل فردوس بیگم بہت اونچے اور سہانے خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے چھوٹے چودھری کو اپنے جال میں پھانس رکھا ہے، وہ جمیلہ کی شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق اور جنت بیوی کے انکشاف پر چونکنے کی اداکاری کی۔ مجھے تو پتہ چلا ہے کہ چھوٹا چودھری نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اس کے 2 بچے بھی ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ بولی، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، چودھری واقعی شادی شدہ ہے، مگر فردوس بیگم کسی نہ کسی طرح اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ چودھری بھی جمیلہ پر مر مٹا ہے۔ بڑے ہی بے غیرت لوگ ہیں جناب۔ پہلے کسی زمانے میں بڑا چودھری فرمان علی فردوس بیگم کے دیدار کے لیے فضل الہی کے گھر آیا کرتا تھا، اب اس کا بیٹا جمیلہ کے درشن کرنے آتا ہے۔ بڑے چودھری نے فضل الہی کو اپنا دوست بنا رکھا تھا، چھوٹا چودھری اپنے باپ کی روایت کو نبھا رہا ہے۔ بڑا خیال ہے اسے ان بیچاری ماں بیٹیوں کا، گند ہی گند ہے جناب، اس تک بولتے کچھ بھی نہ پھرول۔ جنت بی بی، میں نے سنا ہے تمہارا بیٹا بھی جمیلہ کو بہت پسند کرتا تھا اور تم نے اس کا رشتہ بھی بھیجا تھا۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں خود مشتاق کا رشتہ لے کر گئی تھی، لیکن اس 13 تالوی نے چٹا انکار کر دیا، اور اس کی وجہ چھوٹا چودھری ہی تھا۔ مجھ سے تو اس ناس ماری نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ خدا کی پناہ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، مجھ سے پھر دوست نے یہ بات کہی تھی کہ جمیلہ کی شادی
وہ اس کے بچپن کے منگیتر امتیاز حسین سے کرے گی، جو جمیلہ کا چچا زاد ہے اور چک ڈیڈو میں رہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف چھوٹے چودھری سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس نے ایک جھرجھری لی اور بولی، استغفار توبہ۔ فردوس بیگم چھوٹے چودھری سے کیا کھیل کھیلے گی؟ وہ تو بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ دو بچوں کا باپ اور خاندانی چودھری، بھلا جمیلہ جیسی نیچ ذات موچن سے کیوں شادی کرے گا؟ تھانے دار صاحب، چودھری تو اسے بیوقوف بنا رہا ہے، بیوقوف۔ میں نے اس کے طویل بیان کے اختتام پر کہا، جنت بی بی، جی جمیلہ کو تم نیچ ذات کی موچن کہہ رہی ہو، شاد ہے اسے تم بھی بہو بنانا چاہتی تھی۔ میں مشتاق کی وجہ سے مجبور تھی، وہ تیز لہجے میں بولی، ورنہ میں تو ایسے کم ظرفوں کو منہ نہ لگاؤں۔ اب ایک بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ چھوٹا چودھری مشتاق کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کروانے کیوں بضد تھا۔ وہ مشتاق کو اپنا رقیب رو سیاہ سمجھتا تھا۔ رقیب راہ کا کانٹا ہوتا ہے، چھوٹا چودھری وہ کانٹا صاف کرنا چاہتا تھا۔ اب مجھے پہلی فرصت میں مشتاق یا جمیلہ کو ڈھونڈ نکالنا تھا۔ اگر ان میں سے ایک خطے چڑھ جاتا تو دوسرے کی تلاش میں آسانیاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ میں نے جنت بی بی سے استفسار کیا، یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ مشتاق شاہدرہ نہیں پہنچا، تمہارے خیال میں وہ اور کہاں جا سکتا ہے؟ ہمارے تو کوئی زیادہ رشتہ دار بھی نہیں ہیں، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ مشتاق کا ایک چاچا قلعہ ہرنام سنگھ میں رہتا ہے، منظور حسین یا پھر لاہور میں اس کی خالہ رفت رہتی ہے۔ قلعہ ہرنام سنگھ نارنگ کا ہی ایک گاؤں تھا۔ میں نے جنت بی بی سے پوچھا، تمہاری بہن رفت بی بی لاہور میں کس جگہ رہتی ہے؟ کرشن نگر میں، اس نے بتایا، گلی نمبر 4۔ میرا بہنوئی صبح خان وہیں کرشن نگر میں جوتوں کی دکان کرتا ہے۔ میں نے ایک پوری خیال کے تحت پوچھا، تمہارے پاس مشتاق احمد کی کوئی تصویر تو ہوگی؟ ہاں ہوگی۔ وہ اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں مشتاق احمد کی ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر موجود تھی۔ وہ بولی، یہ مشتاق نے شاہدرہ میں ہی بنوائی تھی، آپ اس کا کیا کریں گے؟ میں اس کے ذریعے مشتاق کا سراغ لگاؤں گا۔ میں نے تصویر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، خاصی خوبصورت تصویر ہے، اللہ کرے میرا لال جل مل جائے۔ وہ دعائیہ انداز میں بولی۔ میں نے کہا، ظہور حسین جب محلہ سجا سے واپس آ جائے تو اس سے کہنا کسی وقت تھانے آ کر اپنا بیان لکھوا دے۔ ٹھیک ہے، میں اس کو آپ کا پیغام دے دوں گی۔ وہ بولی، بلکہ میں خود اس کے ساتھ آؤں گی۔ ہاں بھائی، تمہارا بھی بیان شیان ہوگا۔ حوالدار سلامت علی نے کہا، تم بھی ضرور آنا۔ مزید 2-4 ضروری باتوں کے بعد ہم جنت بی بی کے گھر سے نکل آئے۔ فردوس بیگم کا گھر بھی اسی گلی میں تھا اور اسی رتا گوجرا میں ہماری آمد کا بھی پتہ چل گیا تھا، کیونکہ جب ہم جنت بی بی کے گھر سے نکلے تو فردوس بیگم اپنے گھر کے دروازے میں کھڑی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میری بچی کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تفتیش جاری ہے، انشاءاللہ جلد ہی اس کا پتہ چل جائے گا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس جمیلہ کی کوئی تصویر ہے؟ تصویر تو ہے، اس نے جواب دیا، آپ اندر آ جائیں، میں اس کی تصویر نکال دیتی ہوں۔ اسی وقت ایک لہیم شہیم شخص وہاں نمودار ہوا اور سیدھا میرے پاس آ کر بولا، ملک صفدر حیات آپ ہی ہیں نا؟ میں نے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہچانا نہیں جوان۔ وہ بولا، میرا نام نظام دین ہے، آپ نے مجھے نہیں پہچانا اس لیے کہ ہم آج پہلی دفعہ مل رہے ہیں۔ نظام دین، تم کیا کرتے ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، جناب میں خادم ہوں، خدمت کرنا میرا کام ہے، آج کل میں بڑے چودھری صاحب کی چاکری میں ہوں، انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حویلی میں چودھری صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چودھری فرمان علی صاحب۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ بڑے چودھری فرمان علی پر فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اس کا نچلا دھڑ بالکل بیکار ہو کر رہ گیا تھا، وہ مستقل طور پر چارپائی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ حویلی سے بلاوا آنے کا مطلب یہی تھا کہ رتا گجرا میں میری آمد کی خبر پھیل چکی تھی۔ میں نے نظام دین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم چلو، میں ایک ضروری کام نپٹا کر آتا ہوں۔ عام حالات میں یوں چودھری کے بلاوے پر حویلیوں میں جانے سے احتراز برتتا تھا، لیکن چونکہ چھوٹا چودھری کسی نہ کسی حوالے سے موجودہ کیس میں ملوث تھا، اس لیے میں خود بھی حویلی جا کر بڑے چودھری کو کریدنا اور ٹٹولنا چاہتا تھا۔ نظام دین نے کہا، ملک صاحب، مجھے معلوم ہے آپ فردوس بیگم سے جمیلہ کی کوئی تصویر حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ تصویر لے لیں، ہم ساتھ ہی حویلی چلیں گے۔ اتنی دیر میں فردوس بیگم نے جمیلہ کی ایک واضح تصویر لا کر مجھے دے دی اور میں حوالدار سلامت علی
اور نظام دین کے ساتھ چودھری فرمان علی کی حویلی میں پہنچ گیا۔ حویلی میں کوئی خاص چہل پہل نہیں تھی، چند ملازمین کے سوا ہمیں کوئی نظر نہ آیا۔ نظام دین ہمیں سیدھا بڑے چودھری کے کمرے میں لے گیا۔ چودھری فرمان علی ایک منکش پلنگ پر چاروں خانے چت لیٹا ہوا تھا۔ ایک نومر خادمہ اس کا بازو دبا رہی تھی۔ ہماری آمد پر اس نے ملازمہ کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ نظام دین بھی ہمیں کمرے میں پہنچا کر الٹے قدموں واپس چلا گیا تھا۔ ہمیں دیکھ کر چودھری کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ رسمی الیگ سلیگ کے بعد ہم چودھری کے پلنگ کے نزدیک رکھے موڑھوں پر بیٹھ گئے۔ مذکورہ موڑے بہت قیمتی اور آرام دہ تھے۔ چودھری نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی تھی کہ آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کے استقبال کے لیے اپنے پاؤں سے چل کر آپ کے پاس تو آ نہیں سکتا، اس لیے آپ کو یہاں بلوا لیا۔ اگر آپ کو برا لگا ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں چودھری صاحب، میں نے رواداری سے کہا، بس آپ نے بلایا اور ہم آ گئے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایک لمحہ توقف کر کے اس نے کہا، جب بھی کوئی نیا تھانے دار نارنگ منڈی کے تھانے میں آتا تھا تو میں پہلے خود ملاقات کے لیے اس کے پاس جاتا تھا، بس اس بیماری نے مجبور کر دیا ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے چودھری صاحب، حوالدار نے کہا۔ چودھری بولا، ملک صاحب آپ ہمارے پنڈ میں خیریت ہی سے آئے ہیں نا؟ میں نے مختصراً بڑے چودھری کو موجودہ حالات سے آگاہ کیا، جن کے بارے میں وہ بہت کم جانتا تھا۔ آخر میں نے کہا، آپ کے بیٹے نے ایک لڑکی جمیلہ کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی، یہ ساری تفتیش اسی سلسلے میں ہے۔ وہ ایک سر آہ بھرتے ہوئے بولا، اب تو بس سلطان علی ہی حویلی میں میرے پاس رہ گیا ہے، یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ اس سے بڑی میری 4 بیٹیاں تھیں جو اپنے اپنے گھروں میں راضی خوشی ہیں۔ میں جب سے مفلوج ہوا ہوں، چودراہٹ کے سارے معاملات سلطان ہی نے سنبھال رکھے ہیں۔ اسی اثناء میں نظام دین ایک چھیل چھپیلی ملازمہ کے ساتھ 2 بڑی بڑی ٹرے اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ٹرے کھانے پینے کی اشیاء سے بھری ہوئی تھیں۔ مذکورہ ٹرے ہمارے سامنے میز پر سجا کر وہ دونوں کمرے سے نکل گئے۔ چودھری نے خوش اخلاقی سے کہا، بھائی ملک صاحب، کسی قسم کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ ہی کے لیے ہے۔ کیوں مذاق کرتے ہیں جناب؟ میں نے کہا، یہ تو کم از کم 1 ہفتے کا راشن ہے۔ وہ بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس موسم کی مناسبت سے چند مشروب ہیں، اور ہاں، دوپہر کا کھانا بھی آپ کھا کر ہی جائیں گے۔ میں نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے جناب، ہمیں فوراً تھانے پہنچنا ہے۔ تھوڑی سی بحث و تمہیز کے بعد بڑا چودھری دوپہر کے کھانے سے تو ٹل گیا، مگر اس نے ضد کی کہ ہم اپنے سامنے رکھی ہوئی ٹرے سے بھرپور انصاف کریں۔ آخر میں نے اس سے کہا، قانون اور انصاف کا تو صدا کا ساتھ ہے۔ میں نے نعمت خدا بندی سے انصاف کرتے ہوئے پوچھا، چودھری صاحب، چھوٹے چودھری جی آج حویلی میں کہیں نظر نہیں آ رہے؟ وہ آج صبح ہی اپنے سسرال گیا ہے۔ چودھری فرمان علی نے بتایا، بچوں کے اسکول میں چھٹیاں ہو گئی تھیں، دونوں بچے کچھ عرصے کے لیے اپنی ماں سمیت ننہال میں رہیں گے۔ سلطان کے سسرال چک جھمرا لائل پور میں ہے، وہ کب تک واپس آ جائے گا؟ سلطان تو میرا خیال ہے 2-4 روز بعد واپس آ جائے گا، بڑے چودھری نے بتایا۔ بچے البتہ گرمیوں کی چھٹیاں گزار کر ہی آئیں گے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چودھری نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، ملک صاحب، آپ سلطان کے بارے میں خصوصاً کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس سے کوئی کام ہے؟ میں نے عرض کیا ہے نا، میں جمیلہ اور مشتاق وغیرہ کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں۔ میں نے معتدل لہجے میں جواب دیا۔ اتنی دیر کی گفتگو کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ چھوٹے چودھری کی بنسبت بڑا چودھری خاصا معقول آدمی تھا۔ یا ممکن ہے اس معقولیت کی وجہ اس کی مستقل معذوری ہو۔ کوئی بھی مستقل بیماری انسان کو یا تو بہت زیادہ چڑچڑا اور بدمزاج بنا دیتی ہے، یا پھر وہ خوش مزاج اور رقیق القلب ہو جاتا ہے۔ میرا جواب سننے کے بعد چودھری نے کہا، ملک صاحب، یہ تو مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ جمیلہ کی گمشدگی یا اغوا کے سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں، لیکن ان معاملات سے سلطان کا کیا تعلق ہے؟ چودھری صاحب از خود رپورٹ درج کروانے آئے تھے میرے پاس۔ میں نے کہا، ان کا اصرار تھا کہ میں مشتاق کے خلاف رپورٹ درج کروں۔ اس کے علاوہ بھی ایک بات ہے۔ وہ کیا؟ چودھری محتاط نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت ہی چنیدہ الفاظ میں جمیلہ سلطان تعلق چودھری کے گوش گزار کیا تو وہ زیر لب مسکرانے لگا، پھر بہت ہی دھیمے انداز میں نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس قسم کی چند اڑتی اڑتی باتیں میں نے بھی سنی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان افواہوں میں ذرا برابر بھی حقیقت نہیں۔ میں نے کہا، آپ ایک باپ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور میں قانون کی نظر سے۔ ہماری تفتیش کی گاڑی تو شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ رائے ہو تو پربت بھی بنتا ہے۔ آپ بھی عام لوگوں کی طرح سوچنے لگے ملک صاحب۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، میں اپنے پنڈ کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہوں جناب۔ آپ مجھے عضوِ معطل نہ خیال کریں، مجھے ذرا ذرا سی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ سلطان ایک شادی شدہ شخص ہے، ماشاء اللہ اس کی بیوی لاکھوں میں ایک ہے، اللہ نے اسے چاند ستاروں جیسی اولاد سے نواز رکھا ہے۔ پھر ملک صاحب، وہ کیا کہتے ہیں نا، ذات دی کوڑ کرلی تے شہ تیرا نال جپے۔ بھلا ایک چودھری اور موچن کا کیا تعلق؟ میں نے کہا، چودھری صاحب، کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود بھی چھوٹا چودھری اکثر و بیشتر فردوس بیگم کے گھر پایا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اچھا یہ بات ہے۔ بھائی ملک صاحب، وہ تو میں نے خود ہی سلطان کو ہدایت کر رکھی ہے کہ گاہے بگاہے فردوس کی خیر خیریت معلوم کر لیا کرے۔ اللہ بخشے، فضل الہی نے میری بہت خدمت کی تھی، میں نہیں چاہتا کہ اس کی بیوہ کو تنگی ترشی کا سامنا کرنا پڑے۔ میں خاموش ہو گیا۔ بڑی چودھری کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا یا تو وہ اپنے سپوت کے کارناموں سے واقف ہی نہیں تھا یا پھر وہ دانستہ اس کی پردہ پوشی کر رہا تھا۔ بہرحال میں بڑے چودھری سے زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چند ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ہم حویلی سے نکل آئے۔ آئندہ روز میں نے ایک سپاہی کو فوٹوگرافر کے پاس بھیج کر مشتاق احمد و جمیلہ کی تصویروں کے کئی پرنٹ تیار کروائے اور ذمہ دار افراد کو ان کی تصویریں دے کر نارنگ منڈی کے گرد و نواح کے علاقوں اوان، مسلم چک، ڈھیڈو، چکرالی، ڈنگا، لدھے کے ملک پور، موزہ راج پور، منڈیالہ، بابے والی اور لاہوریاں والی دونوں کی تلاش میں روانہ کر دیے۔ مجھے قوی امید تھی کہ آنے والے دنوں میں ان میں سے ایک یا دونوں کا کوئی نہ کوئی سراغ مل جائے گا۔ میں نے اسی پر بس نہیں کی تھی، ایک ASI کو لاہور میں مشتاق کے خالہ کے گھر اور ایک حوالدار کو قلعہ ہرنام سنگھ میں اس کے چاچے منظور حسین کی طرف بھی روانہ کیا تھا۔ اسی شام قلعہ ہرنام سنگھ اور کرشن نگر لاہور جانے والی پولیس اہلکار واپس آ گئے۔ قلعہ ہرنام سنگھ سے یہ اطلاع ملی تھی کہ مشتاق اپنے چاچے منظور حسین کے پاس نہیں پہنچا تھا۔ البتہ لاہور جانے والا ASI یہ خبر لایا تھا کہ 18 جون بروز پیر مشتاق اپنی خالہ کے گھر واقع کرشن نگر گلی نمبر 4 پہنچا تھا، تاہم وہ اکیلا ہی تھا۔ ایک رات رفت بی بی کے گھر گزارنے کے بعد مشتاق دوسرے روز یعنی 19 جون کو وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی خالہ اور خالو صوبہ خان کے مطابق وہ لاہور سے سیدھا اپنے کام پر یعنی شاہدرہ گیا تھا، لیکن تاج کلاتھ سٹور واقعہ مین بازار شاہدرہ سے تصدیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہنوز غائب تھا۔ لاہور سے آنے کے بعد مشتاق کہاں گیا تھا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ جمیلہ کے بارے میں تاحال کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ مشتاق کا ادھورا سراغ لگنے سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ جمیلہ مشتاق کے ساتھ نہیں تھی۔ میں اور ASI بشیر احمد تازہ ترین حالات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ بشیر احمد نے کہا، ملک صاحب، مجھے تو یہ کوئی اور ہی پھڈا معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً کیسا پھڈا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، میں اپنی بات کی پوری طرح وضاحت تو نہیں کر سکوں گا، تاہم میری ایک تجویز ہے۔ وہ کیا؟ میں ہماتن گوش ہو گیا۔ میرے خیال میں آپ فوری طور پر چودھری سلطان علی کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیں۔ وہ کیوں بھائی؟ مجھے شک ہے کہ وہ جمیلہ کی روپوشی کا ذمہ دار ہے۔ بشیر احمد نے کہا، 2-4 دن پینٹی چڑھے گی تو خود ہی سب کچھ بک دے گا۔ میں نے کہا، ہم کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر چھوٹے چودھری پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ کیا تمہاری نظر میں ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود ہے؟ ثبوت کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا جناب، وہ جزبز ہو کر بولا، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یا تو چودھری سلطان نے خود ہی جمیلہ کو کہیں غائب کروایا ہے یا پھر وہ اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اور مشتاق احمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جناب، مشتاق کے بارے میں تو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ ایک دن کے لیے لاہور اپنی خالہ کے گھر گیا تھا اور جمیلہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ بشیر احمد نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا، پھر اس کے بعد مشتاق کہاں چلا گیا؟ جناب، یہ تو کوئی معمہ لگتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے خیال میں جمیلہ کی گمشدگی میں مشتاق کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو وہ بے قصور دکھائی دیتا ہے۔ میں بشیر احمد کے خیالات سے کسی حد تک تو متفق تھا، لیکن میرے ذہن میں بہت سے معاملات الجھے ہوئے تھے۔ اگر واقعی جمیلہ کی رپوشی میں مشتاق کا ہاتھ نہیں تھا تو پھر کہاں چلی گئی؟ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ ان سوالوں کا صرف ایک ہی جواب ذہن میں آتا تھا، جمیلہ کی گمشدگی میں چھوٹے چودھری کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔
جنت بی بی کے بیان کے مطابق چودھری سلطان جمیلہ پر لٹو تھا اور دوسری جانب مشتاق بھی جمیلہ کی چاہت کا دم بھرتا تھا۔ تو کیا چودھری نے اپنے رقیب کو ٹھکانے لگا کر اپنی پسند کو کہیں چھپا دیا تھا؟ میں جس قدر سوچ رہا تھا اتنا ہی ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ اچانک ASI بشیر احمد نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ وہ پوچھ رہا تھا، کیا خیال ہے ملک صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو چھوٹے چودھری کو حویلی سے اٹھا لیا جائے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ آج ہی چک جھمرا سے واپس لوٹا ہے۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، بغیر کسی قانونی اور شہادتی تیاری کے اس قسم کا قدم اٹھانا انتہائی خطرناک ہوگا بشیر احمد۔ ہماری کوئی چھوٹی سی کمزوری یا ذرا سی بے احتیاطی چودھری اینڈ کمپنی کو چوکنا کر دے گی۔ ہمارے مفروضے کے مطابق اگر جمیلہ کی گمشدگی میں واقعی چھوٹے چودھری کا ہاتھ ہے تو وہ ہماری اس پیش قدمی سے ہوشیار ہو جائے گا۔ اس طرح جمیلہ کی بازیابی ناممکن ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چودھری کو بے لگام چھوڑ دیا جائے۔ فی الحال ہمیں یہی کرنا ہوگا کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ جب تک چھوٹے چودھری کے خلاف کوئی مضبوط کلو نہ مل جائے ہمیں ڈائریکٹ ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ وہ بولا، لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھے بھی تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا؟ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں گے بلکہ اپنی تفتیش غیر محسوس انداز میں جاری رکھیں گے۔ غیر محسوس انداز سے آپ کی کیا مراد ہے جناب؟ سرکاری مخبر، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ بولا، کیا آپ نے انہیں اس سلسلے میں سرگرم کر دیا ہے؟ اول روز سے ہی۔ ASI بشیر احمد مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ 2 روز بعد مشتاق احمد حوالات میں موجود تھا۔ میں نے نارنگ منڈی کے ریلوے اسٹیشن اور بس کے اڈے پر سادہ لباس میں پولیس اہلکار تعینات کر رکھے تھے۔ انہیں میں نے مشتاق اور جمیلہ کی تصویریں بھی مہیا کی تھیں۔ 23 جون کی صبح ایک سادہ لباس اہلکار نے مشتاق کو بسوں کے اڈے سے گرفتار کیا تھا۔ اس روز میں تھانے پہنچا تو حوالدار سلامت علی نے مجھے اس کی گرفتاری کی خبر دی۔ میں نے پہلی فرصت میں مشتاق احمد کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مشتاق کے ہاتھوں میں ہتکڑی لگی ہوئی تھی۔ اس کی چال میں بھی میں نے واضح طور پر نقاہت محسوس کی، جس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ تھانے لانے کے بعد اس کی تھوڑی بہت خاطر تواضع بھی کی گئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل جمعہ خان نے مشتاق کو میرے سامنے حاضر کر دیا۔ مشتاق نے میری میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر ہاتھ ٹکا دیے۔ پیچھے سے حوالدار سلامت علی نے اسے دبکا مارا۔ اوے لاٹ صاحب کے بچے، سیدھا کھڑا ہو جا۔ مشتاق نے مڑ کر حوالدار کو دیکھا تو اس نے مشتاق کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے گرج کر کہا، نظر نیچی کر اور ترم خان، یہ تھانہ ہے، تیری بیبے کا ڈرائنگ روم نہیں ہے۔ مشتاق کے ہونٹوں سے ایک سسکاری برآمد ہوئی اور وہ کرسی کو چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے خالصتاً تھانہ دارانہ لہجے میں دریافت کیا، اوے کدھر تھا تو اب تک؟ میں نے کدھر جانا ہے جناب، بس ادھر ہی تھا۔ ملک صاحب یہ ایسے نہیں مانے گا، حوالدار نے کہا، اسے تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر دیں، آپ نے پہلے ہی میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ مشتاق رو دینے والے لہجے میں منمنایا، اللہ جانے میں کس مصیبت پہ پھنس گیا ہوں، مصیبت کے تخم ہمیں الو بناتا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، سچ سچ بتا، اپنی ساکھ جمیلہ کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ جمیلہ کا نام سنتے ہی اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ مجھے اس کے چہرے کے تاثرات میں مصنوعی پن کا شائبہ تک نہیں ہوا۔ وہ لکنت آمیز لہجے میں بولا، جمیلہ کا کیا ذکر نکل آیا جناب؟ اوئے، ہم تیرے ابے کے نوکر ہیں جو تم سے الٹا سوال کرتے ہو؟ حوالدار نے اس کی پنڈلی پر ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، ہم نے جمیلہ کو تمہارے اندر سے برآمد کرانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں تمہاری کھال کیوں نہ کھینچنا پڑے۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تیری سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا بچو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ شرافت سے سچ اگلتے ہو، شاہ ہمیں دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میری بات ختم ہوتے ہی ہیڈ کانسٹیبل جمعہ خان نے اس کی کمر میں ایک زوردار دھموکا رسید کیا۔ جھٹکا اتنا زبردست تھا کہ مشتاق کا سر آ کے میری میز سے ٹکرایا۔ چوٹ لگنے کے باعث وہ باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، اوئے کیا زنانیوں کی طرح ٹسوے بہا رہے ہو؟ پھر میں نے اس کے سر پر اپنا چوبی رولر بجاتے ہوئے کہا، اٹھ کر الف کھڑے ہو جاؤ اور ٹھیک ٹھیک بتاؤ جمیلہ کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ وہ منمنایا، جناب میں جمیلہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ جمیلہ کو ہوا کیا ہے؟ تم نہیں جانتے تو کیا تمہارا باپ اس کے بارے میں جانتا ہے؟ میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، تم 18 جون کی صبح سے غائب ہو
اور اسی وقت سے جمیلہ بھی لاپتہ ہے۔ تمہارے خلاف جمیلہ کی ماں نے اس کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ ہم کئی روز سے بڑی سرگرمی کے ساتھ تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ آخر تم اب تک تھے کہاں اور جمیلہ کہاں ہے؟ وہ گھگیانے لگا۔ سونے رب دی قسم، میں جمیلہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں تو خود بہت مشکل سے جان چھڑا کر یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا ملک صاحب، یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کی ساری ٹیڑھے ناک کے راستے نکال دوں گا۔ حوالدار نے مشتاق کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تھانے دار صاحب، میں جمیلہ کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتا۔ وہ گڑ گڑانے لگا، میں تو پیر کی صبح رتا گجرا سے لاہور چلا گیا تھا۔ پیر کی صبح ہی سے جمیلہ بھی لاپتہ ہے، میں نے کہا، اور اغلب امکان یہی ہے کہ تم نے اسے اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جناب، میں تو اکیلا ہی یہاں سے لاہور گیا تھا۔ اوے مامے خان، کیا تم نے لاہور لاہور لگا رکھی ہے؟ حوالدار نے اسے جھڑکا۔ میں نے کرشن نگر کی گلی نمبر 4 سے تمہارا پتہ کیا تھا۔ تمہاری خالہ اور خالو نے بتایا تھا کہ تم منگل یعنی 19 جون کو وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ اب ہمیں صاف صاف بتاؤ کہ یہ 4 دن تم نے کون سی بیبے کے پاس گزارے ہیں اور جمیلہ کو کہاں چھپایا ہے؟ وہ منت آمیز لہجے میں بولا، آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے جناب؟ میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں کہ جمیلہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کڑک لہجے میں پوچھا، کیا جمیلہ تمہارے ساتھ نہیں گئی تھی؟ بالکل نہیں سرکار۔ کیا تم جمیلہ کو پسند نہیں کرتے ہو؟ بالکل کرتا ہوں جناب، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ اس لیے تو میں نے سیدھی طرح رشتے کے لیے اپنی ماں کو اس کے گھر بھیجا تھا، اور جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلا تو تم نے اسے اغوا کر لیا۔ یہ بالکل غلط بات ہے جناب، وہ احتجاجی لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ بھی غلط ہے کہ رشتے سے انکار ہونے کے بعد تم نے اپنی متوقع ساس فردوس بیگم کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھی؟ میں نے ایسی کوئی دھمکی نہیں دی تھی جناب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ آپ کو کسی نے سراسر غلط بتایا ہے۔ ہم جھوٹ اور سچ کا پتہ چلانا بخوبی جانتے ہیں گدھے کے بچے۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ سچ سچ بتاؤ، تم گزشتہ 3 روز سے کہاں تھے؟ 19 جون سے 22 جون تک۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے دروغ گوئی سے کام لینے کی کوشش کی تو اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لو گے۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس مصیبت کی تفصیل کیا ہے؟ چند لمحے کے توقف کر کے اس نے اپنے ذہن میں خیالات کو ترتیب دیا، پھر تعامل کرتے ہوئے اپنی داستان غم سنانے لگا۔ میں اس کے بیان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مشتاق کی دلی خواہش تھی کہ جمیلہ اسے حاصل ہو جائے۔ وہ جمیلہ کو دل و جان سے چاہتا تھا، چنانچہ اس نے جمیلہ کے حصول کے لیے ایک مثبت طریقہ کار اختیار کیا۔ مگر جب فردوس بیگم نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تو مشتاق کا دل چکنا چور ہو گیا۔ وہ ایک حساس انسان تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ جمیلہ کسی بھی صورت اسے نہیں مل سکتی تو اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ اس روز سے وہ اداس اور ملول رہنے لگا۔ اب کام میں بھی اس کا کوئی خاص جی نہیں لگتا تھا۔ خصوصاً پیر کی صبح واپس شادرہ جاتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے رتا گجرا کی زمین اس کے پاؤں پکڑنے لگتی ہو۔ اس غم نے مشتاق کے دل کو چھید ڈالا تھا کہ چھوٹا چودھری بھی جمیلہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کئی مرتبہ دل برداشتہ ہو کر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ خودکشی کر لے، مگر وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکا، کیونکہ بنیادی طور پر وہ ایک بزدل انسان تھا۔ کئی مرتبہ انتقاماً اس نے یہ بھی سوچا کہ چھوٹے چودھری کو موت کے گھاٹ اتار دے، مگر وہ اپنے اندر اتنا حوصلہ جمع نہ کر سکا۔ آخر ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد اس نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا۔ 18 جون کی صبح اس کا دل بہت بھاری تھا۔ شاہدرہ جانے کو اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اچانک اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خالہ کے پاس لاہور جاتا ہے۔ ممکن ہے اس طرح کچھ دل بہل جاتا۔ اس کا ارادہ اسی شام واپس شاہدرہ آنے کا تھا، مگر رفت بی بی نے بصد اصرار اسے رات کے لیے اپنے گھر روک لیا۔ دوسرے دن وہ خالہ کے گھر سے نکلا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو لاہور آئے ہیں تو ذرا گھوم پھر بھی لیا جائے۔ وہ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے وغیرہ سے ہوتا ہوا عجائب گھر کی جانب نکل گیا۔ جب وہ عجائب گھر سے باہر نکلا تو اس کا دل مچلا کہ فلم دیکھنی چاہیے۔ وہ میٹنی شو دیکھنے کے لیے پلازا سینما میں گھس گیا۔ 6 بجے شو ختم ہوا تو وہ مال روڈ پر مٹر گشت کرتا ہوا ریگل کی طرف آ نکلا۔ اصولاً اب اسے واپس شاہدرہ آ جانا چاہیے تھا،
मगर जाने इसके जहन में क्या हुई कि वो फर्स्ट शो देखने के लिए रेगल सिनेमा में जा बैठा। 9 बजे वो सिनेमा से निकला और रेलवे स्टेशन जाने वाली बस में सवार हो गया। बस जब रेक्स सिनेमा के करीब से गुजरी तो एक मरतबा फिर इसके दिल में खुदबुद होने लगी। वो किसी बेख्तियारी जज्बे के तहत रेक्स सिनेमा के दूसरे शो में जा बैठा। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे ये सब कुछ वो किसी लाशऊरी जज्बे के तहत कर रहा हो। बहरहाल जब वो रेक्स सिनेमा से फारिग हुआ तो आधी रात हो चुकी थी। वो पैदल ही रेलवे स्टेशन की जानिब कदम उठाने लगा। स्टेशन पहुंचकर मालूम हुआ कि अब सुबह ही कोई ट्रेन शादरा की तरफ जाएगी। गर्मियों का मौसम था। इसने सोचा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर जरा सैर करनी चाहिए। फिर अचानक इसे ख्याल आया कि शादरा कौन सा यहाँ से दूर है, क्यों न वो पैदल ही चल पड़े। ताज क्लाउड स्टोर में इसके अलावा भी 2 मुलाजमिन रात गुजारते थे। ये ख्याल आते ही वो पैदल मार्च करने लगा। अभी वो रेलवे स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं गया था कि पेट्रोल पंप के नजदीक पुलिस वालों ने इसे घेर लिया। वो 2 कांस्टेबल थे और पेट्रोल पंप पर अपने मामूल की ड्यूटी दे रहे थे। ओए, इस वक्त कहाँ आवारागर्दी कर रहे हो? एक कांस्टेबल ने इसे इशारे से अपनी जानिब बुलाया। मुश्ताक को मजबूरन इनके पास जाना पड़ा। एक कांस्टेबल ने पूछा, आधी रात को कहाँ से आ रहे हो और किधर जा रहे हो? दूसरा बोला, मुझे तो शक्ल से ये कोई डकैत लगता है। हो सकता है किसी वारदात पर निकला हो। मुश्ताक इस आफत नागानी से परेशान हो गया था। ताहम इसने कदरे मजबूत लहजे में कहा, मैं एक शरीफ शहरी हूँ जनाब, अपनी खाला से मिलने लाहौर आया हुआ था। अब वहाँ पे शाहदरा जा रहा हूँ। इधर मेन बाजार में ताज क्लाउड स्टोर पर काम करता हूँ। और आधी रात को तुम्हारी खाला ने तुम्हें घर से निकाल दिया है? एक कांस्टेबल ने शक आमेज नजर से मुश्ताक को घूरा। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो। मुश्ताक ने कहा, हालांकि घर से तो मैं बहुत पहले निकला था, बस फिल्म देखने में देर हो गई। कौन सी फिल्म देख कर आ रहे हो? इधर रेक्स सिनेमा में देखी है। कांस्टेबल ने मायने खेज नजर से मुश्ताक का जायजा लिया। ओए आवारा गर्द, अंग्रेजी फिल्म देखते हो, और वो भी इंतहाई बेहुदा और वाहियात किस्म की। ऐसी इखलाक-सोज फिल्म देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मुश्ताक ने पूछा। आपको कैसे पता चला सरकार कि वो फिल्म इखलाक-सोज है? मज़कूरा कांस्टेबल बगले झांकते हुए शर्मिंदा से लहजे में बोला, हमें इस शहर में होने वाले एक एक वाक़ये की खबर होती है। लाओ सिनेमा का टिकट मुझे दिखाओ। मुश्ताक ने अपनी जेब में से रेक्स सिनेमा का टिकट निकालकर कांस्टेबल की जानिब बढ़ा दिया। वो उलट पलट कर इस टिकट का जायजा लेता रहा। फिर अपने साथी से बोला, जरा इसकी तलाशी तो लो। इस वक्त मुश्ताक के पास कम और बेश 150 रुपए थे। कांस्टेबल ने वो रकम अपने कब्जे में कर ली। इसका मौकफ ये था कि मुश्ताक ने वो रकम किसी मुसाफिर की जेब से निकाली होगी। तलाशी के दौरान ही में मुश्ताक की जेब में से प्लाजा और रेगल सिनेमा के टिकट भी बरामद हुए, जिस पर एक कांस्टेबल ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा, ओए बदमाश, तुम अंग्रेजी फिल्में ही देखते हो, क्या तुम्हारी बेबी भी कोई मैम ही है? मुश्ताक ने इस बेहुदा सवाल का जवाब देना मुनासिब न समझा। एक कांस्टेबल ने इसे धक्का देते हुए कहा, चल इधर बेंच पर जाकर बैठ जा, सुबह तुम्हें हवालात में बंद करेंगे। आखिर मेरा कसूर क्या है? मुश्ताक ने तजाजी लहजे में कहा, ओए लुच्चे लफंगे, हमसे सवाल करता है? एक कांस्टेबल ने इसे झिड़का, खामोशी से इधर बैठ जाओ वरना अभी मुर्गा बना दूंगा। मुश्ताक के पास इनकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। अब तक वो सुबह इन्हीं के रहमो करम पर था, और पता नहीं सुबह होने के बाद वो इसके साथ क्या सलूक करते। बहरहाल खैरियत गुजरी। सुबह हुई तो उन्होंने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए मुश्ताक को जाने की इजाजत दे दी। मुश्ताक ने इनसे अपनी रकम की वापसी का मुतालबा किया तो एक कांस्टेबल ने धमकी आमेज लहजे में कहा, शुक्र करो, हम तुम्हें जिंदा सलामत वापस जाने की इजाजत दे रहे हैं। इस रकम को भूल जाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा, वरना किसी ऐसी मुसीबत में फंसोगे कि 6 महीने की जेल तो जरूर हो जाएगी। जान बची सो लाखों पाए। मुश्ताक ने खुदा का शुक्र अदा किया और इन जोकों से जान छुड़ाकर एक जानिब चल दिया। अब तो इसकी जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं थी। चुनाचे इसे पैदल ही शादरा तक जाना था। किसी ने सच कहा है, मुसीबत जब आती है तो चारों जानिब से एक साथ हमला आवर होती है। रावी चौक में एक और आफत इसकी मुंतजिर थी। इसे अपने अकब में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर एक पुलिस वाले ने इसे कॉलर से पकड़ लिया। मुश्ताक ने मुड़कर देखा तो एक सूटेड बूटेड शख्स भी पुलिस वाले के साथ ही खड़ा था। इसने मुश्ताक की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, ये है वो जेब कुतरा, इसे फौरन गिरफ्तार कर लो। पुलिस वाला मुश्ताक की जामा तलाशी लेने लगा। जब इसके पास से कुछ बरामद ना हुआ
وہ झुंझलाए हुए लहजे में बोला, ओए हराम के तुखम, बटवा कहाँ फेंका है तुमने? कौन सा बटवा जनाब? मुश्ताक होंकों की तरह दीदे फाड़े कभी पुलिस वाले को और कभी सूट पोश शख्स को देखता रहा। ओए तुम शक्ल से ही पॉकेट मार लगते हो। सिपाही ने इसके मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, तुमने इन बाऊ साहब का बटवा निकाला है और अब उल्टा हमसे पूछ रहे हो कौन सा बटवा? अल्लाह पाक की कसम, मैंने किसी का बटवा नहीं देखा। मुश्ताक ने लजाजत आमेज लहजे में कहा, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। ओए खामखा के घोड़े, हमें फराडी लगाता है। कांस्टेबल ने कहा, सीधी तरह बटवा निकालता है या थाने ले चलूं? अपनी बेबसी पर मुश्ताक की आंखों से आंसू निकल आए। इसके पास बटवा होता तो वो वापस करता, चुनाचे इसे सिपाही के साथ थाने जाना पड़ा, जहां इसे हवालात में डाल दिया गया। 3 रोज तक पुलिस वाले तफ्तीश के नाम पर इसे मुट्ठी चाबी करवाते रहे, फिर इसे आइंदा जेबें ना काटने की ताकीद करके छोड़ दिया। मुश्ताक चादरा जाने के बजाय बगैर टिकट ट्रेन में सवार हुआ और नारंग मंडी पहुंच गया, जहां से इसे मेरे मुतय्यन किए हुए सादा लिबास पुलिस एहलकार ने गिरफ्तार करके थाने में पहुंचा दिया था। ये थे वो हालात जिनके पेश नज़र मुश्ताक अभी तक मंजर से गायब था। मुश्ताक की जुबानी जो वाकयात मालूम हुए, इनके मुताबिक कहा जा सकता है कि पुलिस वालों ने इसके साथ अच्छी खासी ज्यादती की थी। हमारे मुल्क का कोई भी महकमा काली भेड़ों से खाली नहीं है। जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह ये मुट्ठी भर बदउन्वान अहलकार पूरे डिपार्टमेंट के रुसवाई का सबब बनते हैं। खुदा इन्हें हिदायत दे। मुश्ताक के बयान करदा वाकयात की रोशनी में इसकी जात जमीला के अगवा के सिलसिले में शक व शुबे से बालातर नजर आती थी, मगर कानूनी तकाजे पूरे करना भी जरूरी थे। जब तक जमीला को कोई सुराग न लग जाता, मुश्ताक का छोड़ा नहीं जा सकता। फिर मुश्ताक के बयान की तस्दीक भी जरूरी थी। मैंने हवालदार सलामत अली से कहा, इसे हवालात में बंद कर दो और थाने के सामने जो होटल है वहां से खाना लाकर इसे खिलाओ, लेकिन ख्याल रखना अब इसकी खातिर तवाज़ो करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया जनाब, हवालदार ने ज़ेरे-लब मुस्कुराते हुए कहा और मुश्ताक अहमद को अपने साथ ले जाने लगा। जाते जाते मैंने मुश्ताक से कहा, इस नरमी का कोई गलत मतलब नहीं निकालना। मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। इसके बाद फिर तुमसे पूछगुछ होगी। अगर खैरियत चाहते हो तो हर बात का सच सच जवाब देना। बस सूरत जिगर तुम बहुत पछताओगे। फिर मुझसे कोई दाद फरियाद ना करना। फिर मैं अपने मामूल के कामों में मसरूफ हो गया। अगले रोज सुबह मैं थाने में पहुंचा तो मासी जिंदा मेरी मुंतजिर थी। मासी जिंदा दरअसल पुलिस की मुखबर थी। वो मोजा रता गुजरा में वसैनक थी और रिश्ते करवाने वाली मासी मशहूर थी। गांव के हर घर में इसका आना जाना था, इसलिए वो एक उम्दा किस्म की इन्फॉर्मर साबित होती थी। मैंने अपनी सीट पर बैठते ही मासी जिंदा को कमरे में बुला लिया। इसने आते ही मुझे सलाम किया, फिर बोली, मलिक साहब, एक खुशखबरी है। क्या ये खुशखबरी जमीला से मुतल्लिक है? आपका अंदाजा दुरुस्त है। उस ज़ेरे लब मुस्कुराई। मैंने जमीला का सिरा पकड़ लिया है। जरा तफसील से बताओ। वो बताने लगी, मलिक साहब, वक़ुए के रोज सुबह जमीला को शादा के साथ इसके घर की जानिब जाते हुए देखा था। ये शादा कौन है भाई? मैंने पूछा। वो बोली, शादा माखे की बीवी है। माखा चौधरी सुल्तान अली का खास बंदा है जनाब। वो चौधरियों के ट्यूबवेल की निगरानी भी करता है। ओह! मेरे मुंह से एक तवील सांस खारिज हुई। मैंने सवाल किया, क्या शादा जमीला को अपने घर लेकर गई थी? इस बात का तो पता नहीं चल सका। जिंदा ने बताया, बस इन दोनों को एक साथ शादा के घर की तरफ जाते हुए देखा गया था। मेरा जहन बहुत तेजी से सोच रहा था। यहाँ भी जमीला के हवाले से छोटी चौधरी का एक ताल्लुक निकल आया था। फिरदौस बेगम के मुताबिक वक़ुए के रोज जमीला रफ़े हाजत के लिए खेतों की तरफ गई थी, फिर इसकी वापसी नहीं हुई थी। इसके ख्याल के मुताबिक मुश्ताक ने खेतों ही से इसे अगवा कर लिया था। अब पता चल रहा था कि मखविया जमीला शादा के साथ जाते हुए देखी गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि छोटे चौधरी ने शादा या माखे के तवस्सुत से जमीला को खुद बर्द कर दिया हो। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत जिंदा से दरियाफ्त किया, मासी जिंदा, ये शादा किस किस्म की औरत है? पूरे भापे कुटनी है सरकार। वो मुंह बिगाड़ कर बोली, इसका किरदार सही नहीं है, गड़बड़ के कामों में मुलविस पाई जाती है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो रकम के इवज़ आशिकों और माशूकों की मुलाकातों का महफूज इंतजाम भी करती है, और वो भी अपने घर पर। ये एक और इंकशाफ था। मुमकिन है वो जमीला को इसलिए अपने साथ ले गई हो कि वो इसे मुश्ताक से मिलवाना चाहती हो।
اس بات کے امکانات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جمیلہ ہی نے شادہ سے درخواست کی ہو کہ وہ ان کی ملاقات کروا دے۔ میں نے جندہ سے پوچھا، ماکھے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ چھوٹے چودھری کا پٹھو ہے وہ بیزاری سے بولی۔ ظاہر ہے اسے کے اشاروں پر ناچتا ہے، ویسے دیکھنے میں وہ سرکاری سانڈ لگتا ہے، بڑا بد مزاج اور پھو پھا والا بندہ ہے جی۔ میں کسی خیال میں ڈوب گیا۔ جمیلہ کی گمشدگی کی کڑیاں ایک ایک کر کے آپس میں مل رہی تھی۔ اگر جمیلہ والے معاملے میں ماکھے یا شادہ کا کوئی ہاتھ تھا تو پھر چھوٹا چودھری خود بخود مشکوک ہو جاتا تھا۔ میں نے ماسی جندہ سے ماکھے کے گھر کا مکمل پتہ پوچھ کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ میں سوچ سمجھ کر چودھری پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے شادہ اور ماکھے کو خوب اچھی طرح گھسا جائے۔ اس نئے کام کے لیے میں خود رتا گجرا جانا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل آ کر اطلاع دی کہ مشتاق کی ماں جنت بی بی اپنے شوہر ظہور حسین کے ساتھ آئی ہے۔ میں نے ان دونوں کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ میرے پاس آتے ہی بیک زبان بولے، ملک صاحب میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئے تو میں نے کہا، مشتاق کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس وقت میری تحویل میں ہے۔ آپ نے اسے مارا شارا تو نہیں؟ جنت بی بی کے لہجے میں تشویش تھی۔ ظہور حسین نے پوچھا، ملک صاحب وہ اتنے دن سے کہاں تھا؟ آپ کو وہ کہاں سے ملا ہے؟ میں نے ان کی تشفی کے لیے مختصراً انہیں حالات سے آگاہ کیا، پھر کہا، تم دونوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے اور بڑے آرام میں ہے۔ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں۔ جنت بی بی نے بے سے کہا، آپ نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ جمیلہ کا بھی کچھ پتہ چلا یا نہیں؟ جمیلہ کا پتہ چلانے کے لیے ہی تو ہم نے مشتاق کو اپنا مہمان بنا رکھا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم حوصلے سے کام لو، وہ حوالات میں ہے، تم چاہو تو ابھی جا کر اس سے مل سکتے ہو۔ ظہور حسین نے کہا، ملک صاحب پر یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے، ہمارا بیٹا بے قصور ہے اور آپ نے اسے خام خواہ بند کر رکھا ہے۔ جنت بی بی بولی، ہم ابھی مشتاق کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، قصوروار اور بے قصوروار کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ فیصلہ تم دونوں نہیں بلکہ میں کروں گا، اور کان کھول کر سن لو، جب تک میں مشتاق کی طرف سے مطمئن نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ سرکاری مہمان ہی رہے گا۔ وہ ہمارے پاس بالکل محفوظ ہے، کوئی فکر واقع کی بات نہیں۔ ضروری تفتیش کے بعد ہم اسے چھوڑ دیں گے، ساری تفتیش ہمارے لیے ہی ہے۔ جنت بی بی روانسی ہو گئی، آخر ہم نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، میں تمہارے درد کو سمجھ رہا ہوں جنت بی بی، مگر ہمیں بھی قانونی تقاضے پورے کرنا ہوتے ہیں۔ تم تسلی رکھو، تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ قانون کی حفاظت میں ہے۔ پھر میں نے حوالدار کو بلا کر اسے ہدایت کی کہ وہ مشتاق کے والدین سے مشتاق کو ملوا دے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں واپس رتا گجرا روانہ ہو گئے۔ میں چاہتا تو ان کے ساتھ ہی رتا گجرا جا سکتا تھا، لیکن احتیاطاً میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں اپنی آمد کی اطلاع قبل از وقت وہاں نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے ASI طارق محمود کو ساتھ لیا اور موزہ رتا گجرا روانہ ہو گیا۔ ماسی جندہ نے تفصیلاً مجھے شادہ اور ماکھے کے گھر کا پتہ سمجھا دیا تھا۔ طارق محمود بھی میری طرح اسی تھانے میں نیا آیا تھا۔ وہ طبیعت کا بہت سادہ اور فرض شناس تھا، اس لیے بہت جلد ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ جندہ نے مجھے بتایا تھا کہ شادہ کا گھر کچے کھو کے نزدیک ہے۔ جب ہم مذکورہ کنویں پر پہنچے تو وہاں چند بچے باندر قلعہ کھیل رہے تھے۔ کنویں کے پاس ایک وسیع و ریز میدان تھا، کئی بچے وہاں دوڑیں لگا رہے تھے۔ میں نے ایک بچے کو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے، ورنہ وہ بچے اب تک پولیس کا ڈھنڈورا پیٹ چکے ہوتے۔ مذکورہ بچے میرے پاس آیا تو میں نے اس سے ماکھے کا گھر کا پتہ پوچھا۔ یہ 10 سالہ بچے نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ماکھا ادھر رہتا ہے جی۔ میں نے مطلوبہ دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد اندر سے کنڈی گرنے کی آواز آئی، پھر دروازے کا ایک پٹ ذرا سا کھل گیا۔ میں نے دروازے کے کھلے ہوئے پٹ میں سے نسوانی آنکھوں کو جھانکتے ہوئے دیکھا، پھر وہ بنس سے نفیس ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ خاصی ٹھسے دار عورت تھی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہی شادہ ہو سکتی تھی۔ اس نے بڑی کراری آواز میں دریافت کیا، کس سے ملنا ہے جی؟ میں نے کہا، جی ماکھے کا گھر ہے۔ جی، اس نے اس بات میں جواب دیا، اور آپ کون ہیں اور ماکھے سے آپ کو کیا کام ہے؟ ہمیں ماکھے سے بھی کام ہے اور تم سے بھی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیا گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ گھر میں بیٹھنے کی بہت سی جگہیں ہیں، وہ اکھڑ لہجے میں بولی۔
لیکن آپ نے ابھی تک اپنا تعارف نہیں کروایا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے پہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں نارنگ منڈی میں تھانہ انچارج ہوں۔ تھانے دار صاحب، وہ قدرے محتاط لہجے میں بولی، آپ کو ہم سے کیا کام پڑ گیا؟ میں نے کہا، یہ تو اندر بیٹھ کر ہی بتاؤں گا یا پھر تم ماکھے کو باہر بھیجو۔ اپنی بات ختم کرتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گھر کے اندر کوئی تیز قدموں سے چلتے ہوئے گزرا ہو۔ شادہ دروازے کے سامنے آتے ہوئے بولی، ماکھا تو اس وقت گھر پر نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں آپ کو گھر کے اندر نہیں بلا سکتی۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ وہ ہمیں کوئی چکر دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، ماکھا گھر میں نہیں تو پھر کدھر ہے؟ وہ بولی، چودھری کی حویلی میں گیا ہوگا یا پھر ٹیوب ویل پر۔ مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ماکھا چودھریوں کے ٹیوب ویل کا نگران بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں شادہ سے کوئی اور سوال پوچھتا، گھر کے اگبی حصے میں مجھے دھپ کی آواز سنائی دی۔ یہ اس قسم کی آواز تھی جیسے کوئی دیوار سے کودا ہو۔ یا تو شادہ کے گھر میں کوئی کودا تھا یا پھر گھر سے باہر۔ ASI طارق نے بھی وہ آواز سن لی تھی۔ میرے اشارے پر وہ شادہ کے گھر کی اگبی سمت دوڑ گیا۔ میں نے شادہ سے کہا، میں تم سے جمیلہ کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ تمہارے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ سب کچھ مجھے سچ سچ بتا دو۔ آپ جمیلہ کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ بیزاری سے بولی۔ سارا پنڈ جانتا ہے کہ اسے مشتاق نے اغوا کر لیا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، شادہ، گاؤں میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے وقوعہ کے روز جمیلہ کو تمہارے ساتھ تمہارے گھر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ جلدی سے بولی، پتہ نہیں آپ کس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہیں۔ میں غیر مردوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ جب میرا خاوند گھر پر ہو اس وقت آنا۔ اس کے ساتھ ہی شادہ نے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ اسی وقت مجھے شادہ کے گھر کی اگبی سمت سے طارق کی بلند آواز میں بولنے کا شور سنائی دیا۔ پھر ایک بار وسل بھی بجا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے طارق کسی دوسرے شخص سے گتھم گتھا ہو۔ میں تقریباً دوڑتے ہوئے اگبی سمت میں پہنچا۔ وہاں ایک تماشا میرا منتظر تھا۔ ASI طارق محمود ایک لہیم شہیم شخص کے نیچے دبا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے اوپر لدے ہوئے شخص کے بالوں کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا۔ وہ شخص اپنے بالوں کو چھڑا کر وہاں سے فرار ہونے کی فکر میں تھا، لیکن طارق نے بامشکلی سے روک رکھا تھا۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی بلند آواز میں ایک دھکا مارا، اور سرما کے پتر پیچھے ہٹ جا، نہیں تو گولی مار دوں گا۔ میں نے اپنا سروس ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ میں نے اس شخص کو محض دھمکانے کے لیے ریوالور نکالا تھا، لیکن میری دھمکی واقعی اثر دکھا گئی۔ وہ فعل مست طارق کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ طارق نے مجھ پر نظر پڑتے ہی کہا، ملک صاحب اسے فوراً گرفتار کر لیں۔ میرے خیال میں یہی ماکھا ہے۔ یہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے جو دھپ کی آواز سنی تھی، اب اس کی وضاحت ہو گئی تھی۔ یقیناً ماکھا اپنے گھر کے پچھواڑے سے باہر کودا تھا۔ اس نے شادہ سے ہمیں باتیں کرتے ہوئے سن لیا ہوگا۔ جب میں نے اپنا تعارف کروایا تھا کہ میں نارنگ منڈی کے تھانے سے آیا ہوں، تو ماکھا پولیس کا نام سنتے ہی پریشان ہو گیا ہوگا۔ لیکن کیوں؟ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ کسی غیر قانونی معاملے میں ملوث تھا۔ میں نے فوراً اس شخص کو ہتھ کڑی پہنا دی۔ ریوالور کے سامنے مجبوراً اسے گرفتاری دینا پڑی۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک تماچا رسید کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا ہی نام ماکھا ہے؟ جی میں ہی ماکھا ہوں، لیکن آپ نے مجھے گرفتار کیوں کیا ہے؟ یہ تو تھانے جا کر ہی پتہ چلے گا بچو۔ ASI نے اس کی کمر میں ایک لات مارتے ہوئے کہا، ابھی تو تمہاری گھر والی کو بھی گرفتار کرنا ہے۔ بڑی تھرتھلی مچا رکھی ہے تم دونوں نے۔ تم لوگوں کے پھنے خانے کا حساب کتاب اب ہو ہی جائے گا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا جی، وہ منت آمیز لہجے میں بولا۔ آپ خواہ ہم پر شک کر رہے ہیں۔ بکواس بند کر اور لکڑی کے باندر، میں نے اسے جھڑکا۔ ہمیں سب معلوم ہو چکا ہے کہ تم کتنے شریف آدمی ہو۔ بتاؤ جمیلہ کہاں ہے؟ کون جمیلہ جی؟ میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا اور گھسیٹتے ہوئے اسے اس کے گھر کے اندر لے گیا۔ میں گاؤں میں اپنی آمد کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہاں زیادہ کارروائی ڈالنا مناسب نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم شادہ اور ماکھے کو آہنے زیور پہنا کر اپنے ساتھ تھانے لے آئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ خبر زیادہ دیر تک چھوٹے چودھری سے چھپی نہیں رہے گی، لیکن مجھے یہ بھی یقین تھا کہ چودھری کو خبر ہونے تک میں اپنا کام مکمل کر لوں گا۔ تھانے آ کر میں نے دونوں میاں بیوی کو الگ الگ حوالات میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے شادہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ خاصی اکھڑی اکھڑی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، شادہ تم عورت ذات ہو، تھانے کی سختیوں کو نہیں جھیل سکو گی، اس لیے جو پوچھوں وہ سچ سچ بتانا۔
वो खामोश खड़ी टुकर टुकर मुझे देखती रही। मैंने कहा, मुझे पता चला है कि तुम मुलाकातों का इंतजाम करती हो। मेरी इस बात पर वह चौंक पड़ी। सच सच बताओ कि तुमने मुश्ताक और जमीला की कितनी मुलाकातें कराई? एक मर्तबा भी नहीं जनाब। क्यों? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैंने तो सुना है तुमने पूरे पिंड का ठेका लिया हुआ है। वो तामिल करते हुए बोली, जनाब मैं जमीला और मुश्ताक की मुलाकात का इंतजाम कैसे कर सकती थी? जमीला को तो छोटे चौधरी साहब। वह जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई। मैंने जल्दी से कहा, जमीला को छोटे चौधरी साहब क्या? कुछ नहीं जी। वो नजर चुराते हुए बोली, पता नहीं मेरे मुंह से क्या उल्टी सीधी बातें निकल जाती हैं। मैंने कहा, उल्टी सीधी नहीं बल्कि बिल्कुल सीधी बातें शादा। मैंने बदस्तूर इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा, तुम यही कहना चाहती थी ना कि जमीला को तो छोटे चौधरी साहब पसंद करते हैं, इसलिए तुम मुश्ताक और जमीला की मुलाकात का खतरा मोल नहीं ले सकती थी, क्योंकि तुम दोनों मियाँ बीवी चौधरियों के नमक ख्वार हो। वो बेचैनी से दाएं बाएं देखते हुए बोली, थानेदार साहब, सच्ची बात तो ये है कि मुझे छोटे चौधरी से बहुत डर लगता है। तुम फिक्र ना करो, यहाँ तुम्हारी कोई बातें सुनने वाला नहीं है। दीवारों के भी कान होते हैं। वो सहमी हुई आवाज में बोली, अगर छोटे चौधरी साहब को पता चल गया कि मैंने इनके बारे में कोई बात की है तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ डालेंगे। मैंने कहा ना, तुम्हारी बातें चौधरी तक नहीं पहुंचेंगी। मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, तुम जो कहना चाहती हो बेधड़क कह डालो। वो बोली, जनाब सच्ची बात तो ये है कि छोटे चौधरी साहब जमीला से शादी का इरादा रखते हैं और ये बात उन्होंने सबसे खुफिया रखी हुई है। मेरे ख्याल में तुम्हारा अंदाजा गलत है। मैंने टोकने वाले अंदाज में कहा, ये बात खुफिया नहीं है, बहुत से लोग इससे बाखबर हैं। हो जी, हमें क्या? वो बेपरवाही से बोली, हमें तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए ना। मैंने कहा, तुम छोटे चौधरी और जमीला के बारे में और क्या जानती हो? कुछ भी नहीं जनाब। देखो शादा, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, अभी तो मैं तुमसे नरमी का बर्ताव कर रहा हूँ। अगर बाद में मुझे पता चला कि तुमने गलत बयानी से काम लिया है या मुझसे हकायक छुपाने की कोशिश की है तो याद रखो, मैं बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। जमीला की गुमशुदगी के बारे में तुम्हें अगर कुछ मालूम है तो फौरन बता दो। आप यकीन करें जी, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया है। वो मजबूत लहजे में बोली, मैं जमीला के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। वो वकूए के रोज खिच्चे खो तक मेरे साथ तो आई थी, लेकिन इसके बाद कहाँ गई मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ जा सकती है? मेरा ख्याल दूसरों से मुख्तलिफ नहीं है। वो सर हिलाते हुए बोली, वो मुश्ताक के साथ गई होगी। यानी तुम्हारा मतलब है जमीला अपनी मर्जी से गई होगी? मैंने चुपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया, इसे अगवा नहीं किया गया। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोली, सच्ची बात तो सोना रब ही जानता है। वो खुद अपनी मर्जी से गई है या इसे अगवा किया गया है, ये बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक दोनों ही गायब हैं। शादा की बात से मुझे अंदाजा हुआ कि वो मुश्ताक की वापसी से बाखबर नहीं थी। इसका एक ही मतलब था, जहूर हुसैन और जन्नत बीबी ने रटा गुजरा जाकर मुश्ताक की वापसी का कोई जिक्र नहीं किया था। मैंने शादा से कहा, शायद तुम्हें इल्म नहीं, मुश्ताक अहमद को हमने ढूंढ निकाला है। वो इस वक्त हवालात में बंद है। अच्छा जी, इसने आंखें फैलाई, क्या जमीला को भी आपने बरामद कर लिया है? जमीला की तलाश अभी जारी है। मैंने कहा, फिर पूछा, शादा एक बात तो बताओ। इसने सवालिया नजर से मुझे देखा। मैंने कहा, शादा तुमने बताया है कि छोटा चौधरी जमीला को पसंद करता था, तो क्या जमीला भी चौधरी को पसंद करती थी? वो सरस सीमा नजर आने लगी, बोली, आप खामखा मेरी गर्दन फंसवाने का इंतजाम कर रहे हैं जनाब। अगर चौधरी को पता चल गया तो? मैंने कथा कलामी करते हुए कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कानून से ताउन करके तुम फायदे में ही रहोगी। ठहर ठहर कर बोली, जनाब मेरा ख्याल है जमीला चौधरी साहब को पसंद नहीं करती थी। इसका मतलब है वो मुश्ताक को पसंद करती थी। जी सच्ची बात तो यही है। मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में अगर जमीला की माँ जबरदस्ती जमीला की शादी छोटे चौधरी से कर देती तो ऐसी सूरत में जमीला का क्या रद्देमल होता? वो कतियत से बोली, मेरा ख्याल है इस सूरत में जमीला अपनी जान दे देती। वो किसी नहर या खूह में छलांग लगाकर खुद को खत्म कर लेती। क्या फिरदौस बेगम अपनी बेटी के दिली जज्बात से आगाह थी? होना तो चाहिए जी, आखिर वो इसकी माँ है। मैंने पूछा, चौधरी को जमीला के ख्यालात का इल्म था? बिल्कुल जरूर होगा जनाब। वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी। मैं इसे एतमाद में लेने में कामयाब हो गया था। वो बता रही थी,
مجھے پتا چلا ہے کہ جمیلہ چودھری کا اپنے گھر میں آنا جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ کئی بار وہ واضح الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کر چکی تھی۔ میں نے اچانک کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹا چودھری سلطان بھی جمیلہ کو حاصل کرنے کے لیے اغوا کروا سکتا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور پوچھا، سچی سچی بتاؤ شاداں، آج جس وقت ہم تمہارے گھر گئے تھے تو اس وقت ماکھا گھر میں ہی تھا نا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، پھر اس نے گھر کے عقبی حصے سے فرار ہونے کی کوشش کیوں کی؟ اسے پتا چل گیا تھا کہ ہمارے دروازے پر پولیس آئی ہے۔ شاہدہ نے جواب دیا۔ میں نے کہا، پولیس کو دیکھ کر تم مجرم فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ تمہارے قسم نے ایسا کون سا جرم کیا ہے؟ وہ جی بات یہ ہے کہ ماکھا جتنا تندرست اور صحت مند نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی بزدل اور بھیڑ ہے۔ وہ اس ڈر سے بھاگ نکلا تھا کہ کہیں آپ اسے ہی گرفتار کرنے نہ آئے ہوں۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں، اسے یہ ڈر کیوں محسوس ہوا؟ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولی، میں کیا کہہ سکتی ہوں جناب، مجھے تو صرف یہ معلوم ہے کہ ماکھا بہت ڈرپوک انسان ہے۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کرنے کے بعد شاداں کو علیحدہ حوالات میں بند کروا دیا اور ماکھے کو اپنے پاس لانے کی ہدایت کی۔ اب تک جو واقعات اور حالات سامنے آئے تھے، ان کے مطابق مشتاق مجھے بے قصور نظر آنے لگا تھا۔ جمیلہ کے اغوا میں کسی طرح بھی اس کا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ دوسری جانب چھوٹا چودھری شکوک و شبہات کی چادر میں لپٹتا جا رہا تھا۔ شاداں کی زبانی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ جمیلہ چودھری کو سخت ناپسند کرتی تھی، تاہم وہ اس سے شادی رچانے کا ارادہ باندھے بیٹھا تھا۔ پھر بڑے چودھری فرمان علی کی باتیں بھی میرے ذہن میں محفوظ تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ چھوٹے چودھری سے منسوب تمام باتیں افواج سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ ماکھا میرے کمرے میں آیا تو خاصا ہراساں دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے پہنچتی فریادی لہجے میں کہا، ملک صاحب، آپ کے لوگوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ وہ بولا، جناب ابھی کہاں مارا ہے؟ بس طارق صاحب کی فرمائش پر 9-4 کے لتر سے تھوڑی سی چترول کی ہے اس کی۔ میں سمجھ گیا کہ طارق محمود نے اپنی ہزیمت کا حساب برابر کرنے کے لیے یہ کارروائی کی ہوگی۔ میں نے ماکھے سے کہا، اوے بدبخت، یہ تو تمہیں سلامی پیش کی گئی ہے، اگر عزت تمہیں راس نہیں آتی تو پھر کوئی اور بندوبست کرتے ہیں تمہاری خاطرداری کا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ شاہدہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، ہاتھی جیسا ڈیل ڈول رکھنے والا وہ شخص اپنے سینے میں بکری کا دل رکھتا تھا، یعنی بزدل تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ماکھے، اگر تم ہماری مہمان نوازی سے بچنا چاہتے ہو تو ہم سے تعاون کرو۔ میں جو سوال کروں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا، ورنہ تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ وہ جلدی سے بولا، جناب میں جمیلہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں۔ میں نے اس کی طرف حیرت بھری نظر سے دیکھا اور سوال کیا، تم سے جمیلہ کے بارے میں کس نے پوچھا ہے؟ وہ گڑبڑا گیا، جی وہ ظاہر ہے آپ جمیلہ ہی کا پوچھیں گے، وہی اتنے دن سے پورے پنڈ والوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ میں نے ابھی حوالات میں مشتاق کو بھی دیکھا ہے، کیا اس نے جمیلہ کو اغوا کرنے کا اقرار کر لیا ہے؟ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بول رہا تھا۔ ایسے لوگ بعض اوقات تو بہت مفید ثابت ہوتے ہیں اور اکثر اوقات اپنی بے ربط اور الجھی ہوئی باتوں سے تفتیش کے راستے میں رکاوٹ ہی بنتے ہیں۔ میں نے ایک دوسرے زاویے سے اسے گھسنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا، جمیلہ کو تو تم گولی مارو، ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے گھر سے فرار ہونے کی کوشش کیوں کی تھی؟ فوجی، میں پولیس کا ذکر سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ پولیس سے پریشانی صرف مجرموں کو ہوتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، تم نے ایسا کون سا جرم کر رکھا ہے؟ کوئی نہیں سرکار، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بس ذرا مغالطہ ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، ماکھے، وقوع کے روز جمیلہ تمہاری بیوی شاداں کے ساتھ کچے کھو کی طرف آتی دیکھی گئی تھی، کیا تم نے بھی اس روز جمیلہ کو دیکھا تھا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے کہاں دیکھنا تھا جناب، کیوں، کیا اس روز تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی تھیں؟ نہیں جناب، وہ وضاحتی لہجے میں بولا، اس روز تو میں صبح ہی صبح لاہور چلا گیا تھا، جمیلہ کو بھی صبح کے وقت ہی دیکھا گیا تھا۔ جناب میں تو تڑکے تڑکے گاؤں سے نکل گیا تھا، ماکھے نے بتایا۔ ایک نئی چیز سامنے آ رہی تھی۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا، تو 18 جون کو تم نے جمیلہ کو نہیں دیکھا تھا؟ رب سو بالکل نہیں۔ لاہور تم کیا لینے گئے تھے؟ ٹیوب ویل کا کچھ سامان لانا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، مثلاً کون سا سامان؟ ماکھے نے بتایا، موٹر کے لیے نئے پٹے خریدنا تھے، اس کے علاوہ چند شافٹیں اور موٹر کے برش تھے۔ تم نے مذکورہ سامان لاہور میں کہاں خریدا تھا؟
نواب ٹریڈر سے۔ انہوں نے سامان کی کوئی رسید بھی دی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ بالکل دی تھی جناب، وہ جلدی سے بولا، اور اتفاق سے وہ رسید اس وقت بھی میرے پاس ہے۔ مجھے دکھاؤ وہ رسید، میں نے کہا۔ ماکھے نے اپنی شلوار کی جیب میں سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا اور بغور اس کا معائنہ کیا۔ وہ برانڈ رتھ روڈ لاہور پر واقع نواب ٹریڈرز کا کیش میمو تھا، جس کے مطابق 2 جوڑی نئے پٹے، ٹیوب ویل کی موٹر کی بش، چند شافٹیں اور دیگر چھوٹا موٹا سامان خریدا گیا تھا۔ میں نے کیش میمو پر درج تاریخ کو دیکھا، وہاں 18 جون درج تھا۔ اس میمو سے ظاہر ہوتا تھا کہ ماکھے وقوع کے روز واقعی لاہور گیا تھا۔ میں نے کہا، ماکھے یہ رسید اپنے پاس رکھوں گا اور تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے میں ایک پولیس پارٹی کو لاہور بھی روانہ کروں گا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم لاہور سے واپس کب آئے تھے؟ اسی شام واپس آ گیا تھا جناب۔ کیا تم نے لاہور میں مشتاق کو بھی کہیں دیکھا تھا؟ یہ سوال میں نے روا روی میں ہی پوچھا تھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہیں جی، کیا مشتاق بھی اس روز لاہور ہی گیا ہوا تھا؟ ہاں، اس نے تو یہی بتایا تھا اور ہم نے اس کے بیان کی تصدیق بھی کی ہے۔ میں نے کہا، جس طرح تمہارے بیان کی تصدیق کی جائے گی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری بات سن کر بے چین ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اضطراب جھلکنے لگا تھا۔ ماکھے کے تاثرات مجھے شک میں ڈال رہے تھے، لہٰذا میں نے اس کام کو دوسرے دن پر ڈالنے کی بجائے اسی روز ASA بشیر احمد کو مذکورہ کیش میمو دے کر لاہور روانہ کر دیا۔ یہ بات میں نے ماکھے کو پتہ نہیں چلنے دی تھی۔ ماکھے کو دوبارہ حوالات میں بھیجنے کے بعد میں نے شاداں کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس سے اس بات کی تصدیق کرنا ضروری تھی کہ وقوع کے روز ماکھا لاہور گیا تھا یا نہیں، حالانکہ ماکھے نے مجھے اس تاریخ پہ خریداری کی رسید دکھا دی تھی۔ تاہم میں اپنا اطمینان بھی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جب وہی سوال شاداں سے کیا تو اس نے بتایا، جی ہاں، اس روز ماکھا منہ اندھیرے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ اسے لاہور سے ٹیوب ویل کا سامان خرید کر لانا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک شاداں سے مختلف سوالات کرتا رہا، پھر اسے واپس حوالات میں بھیج دیا۔ شاداں نے ماکھے کے بیان کی تصدیق کر دی تھی۔ میں اب تک کے حالات کو ذہن میں بٹھا کر واقعات کی کڑیاں ملانے لگا۔ کافی سوچ بچار کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ جمیلہ کی بازیابی کے سلسلے میں ابھی تک مجھے کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ میرا سارا شک چھوٹے چودھری پر جاتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے روز میں چھوٹے چودھری کو گھیرنے کے لیے کوئی جامع لاہ عمل تیار کروں گا۔ اس فیصلے کے بعد میں اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا گیا۔ دوسری صبح بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ میں تھانے پہنچا تو ایک گرما خبر میری منتظر تھی۔ میں نے جس ASA کو نواب ٹریڈرز والی رسید دے کر لاہور روانہ کیا تھا، وہ رات کو واپس آ گیا تھا اور اب بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے فوراً ASA بشیر احمد کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا، ملک صاحب، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے۔ جمیلہ کی گمشدگی میں مجھے تو ماکھے کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بات تم کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ کیا اس نے اقبال جرم کر لیا ہے؟ ملک صاحب، اسے اقبال جرم ہی سمجھیں۔ میں لاہور سے بڑی سنسنی خیز خبریں لایا ہوں۔ بشیر احمد نے اپنے بیگ میں سے کچھ کاغذات نکال کر میری جانب بڑھا دیے۔ انہیں دیکھیں جناب۔ میں نے بشیر احمد کے ہاتھ سے وہ کاغذات لے کر ان کا جائزہ لیا۔ ایک تو وہی رسید تھی جو میں نے اسے دے کر لاہور بھیجا تھا، دوسرا کاغذ اسی رسید کی کاربن کاپی تھی۔ رسید بک میں سے جب کوئی رسید کاٹ کر دی جاتی ہے تو اس رسید کی کاربن کاپی رسید بک میں ہی محفوظ رہ جاتی ہے، جو کہ دکان کی سیل کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے۔ میں نے دونوں کاغذات کا جائزہ لینے کے بعد سوالیہ نظر سے ASI کو دیکھا اور پوچھا، اس سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ جوش بھرے لہجے میں بولا، جناب، ذرا آپ ان کی تاریخیں تو دیکھیں۔ میں نے ASI کے توجہ دلانے پر تاریخوں کا جائزہ لیا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ سامان کی رسید پر تو 18 جون کی تاریخ درج تھی، لیکن رسید کی کاربن کاپی پر اسی مہینے کی 10 تاریخ درج تھی۔ ASI نے تبصرہ کیا، جناب، یہ ماکھا بڑا کاریگر بندہ ہے، آپ نے دیکھا اس کا کارنامہ؟ میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میں نے کہا، واقعی دیکھنے میں تو بالکل احمق نظر آتا ہے، مگر کام اس نے بڑی استادی کا کیا ہے۔ 10 کے صفر کو اس نے بڑی مہارت سے 8 میں بدل کر 10 کا 18 بنا دیا تھا۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ASI نے پوچھا۔ مجھے یقین ہے ماکھا ضرور جمیلہ کے اغوا میں ملوث ہے۔ آپ اس پر ذرا سختی کریں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سختی تو واقعی اس پر کرنا پڑے گی، میں نے پر خیال انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، بشیر احمد،
نواب ٹریڈرز والوں نے اس رسید کے بارے میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے 10 جون کی تاریخ میں مذکورہ سامان کی خریداری کی تصدیق کی ہے جناب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم فوراً ماکھے کو میرے پاس لے آؤ۔ کوئی جاندار حوالدار بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، اے ایس آئی یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماکھا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں کافی دیر تک خاموشی سے اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ وہ میرے اس رویے سے اضطراب میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے گمبھیر لہجے میں بولنا شروع کیا، ماکھے، میں نے تمہیں کہا تھا نا، مجھ سے جھوٹ نہ بولنا ورنہ تم بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ کہا تھا کہ نہیں؟ سرکار، وہ اپنے پہلو میں خوفناک صورت حوالدار کو سہمی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے منمنایا۔ میں نے تو آپ سے ایک ایک لفظ سچ کہا ہے۔ اچھا یہ بات ہے، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ تمہارا سچ میں ابھی تمہارے سامنے لاتا ہوں۔ پھر میں نے وہ رسید ماہا کاربن کاپی اس کی آنکھوں کے سامنے پھیلاتے ہوئے پوچھا، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، پھر ٹیوب ویل کے سامان کی رسید کو چھوتے ہوئے بولا، یہ تو وہی رسید ہے جو میں نے آپ کو دی تھی، اور یہ پتہ نہیں کیسا کاغذ ہے۔ میرے اشارے پر حوالدار نے ماکھے کی گردن پر ایک تسلی بخش ہاتھ رسید کیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ میں نے گرج کر کہا، یہ دوسرا کاغذ تمہاری ماں کا ناجائز قسم ہے، اسے نہیں پہچانتے ہو؟ ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے جھوٹ کی کلی کھل چکی تھی، تاہم اب وہ بھی رسماً مزاحمت کر رہا تھا۔ کمزور سے لہجے میں بولا، پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہاری ساری سمجھ تو 10 کو 18 بنانے میں خرچ ہو گئی ہے، کھوتے دے کھر، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اب تو تمہاری سمجھدانی کا باقاعدہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا سرکار۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ میں جمیلہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر غیر متوقع بات کی تھی، یعنی میں نے جمیلہ کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن وہ از خود اس کا ذکر کر رہا تھا۔ اس سے ایک اشارہ ملتا تھا۔ میں نے کہا، اوے خبیث الخبیث، تمہیں رسید کی تاریخ بدل کر قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کیوں کی؟ وہ سارا سامان 10 جون کو خریدا گیا تھا۔ تم نے 18 جون کو جائے وقوع سے اپنی غیر موجودگی ظاہر کرنے کے لیے سارا چکر کیوں چلایا؟ میں آخری بار زبان سے پوچھ رہا ہوں، جو حقیقت ہے جلدی سے اگل دو۔ ماکھے نے باقاعدہ آنسوؤں سے رونا شروع کر دیا۔ سرکار، میں بالکل سچا ہوں۔ کسی نے مجھے پھانسنے کے لیے رسید کا چکر، اور بکواس نہ کرو ناجائز اولاد۔ حوالدار نے اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی گردن پر 1-2 ہتھڑ رسید کر دیا۔ ایک تم ہی سچے ہو، باقی تیرے مامے چاچے سب جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے کہا، ماکھے، ہم نے لاہور سے تصدیق کر لی ہے، تمہارا جھوٹ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ میں تمہیں سچ بولنے کا آخری موقع دیتا ہوں۔ وہ میرے قدموں میں گر کر منت جاری کرنے لگا۔ میں نے پاؤں جھٹک کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ حوالدار نے کہا، ملک صاحب، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں قائل ہوتے۔ آپ 1 گھنٹے کے لیے اسے میرے حوالے کر دیں، پھر دیکھیں کس طرح اس کی زبان چلتی ہے۔ کہیں تو ایک ٹریلر یہی پیش کر دوں؟ میں نے کہا، اسے ٹرائل روم میں لے جاؤ اور 10 منٹ بعد میرے پاس لے آؤ۔ میں چاہتا ہوں ٹوٹ پھوٹ کے بغیر ہی یہ سچ اگل دے۔ حوالدار ماکھے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی آہ و بکا سنائی دینے لگی۔ حوالدار نے اسے چٹائی پر الٹا لٹا کر اس کی تشریف پر چھتر پریڈ شروع کر دی تھی۔ ہر چھتر کھانے کے بعد ماکھا تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھتا اور اس کے منہ سے ایک ہی التجا برآمد ہوتی، مجھے بچا لیں چودھری صاحب، یہ پولیس والے تو مجھے مار ڈالیں گے۔ اتفاق تھا یا ماکھے کی آہذاری کا اثر کہ اسی وقت چھوٹا چودھری سلطان علی تھانے میں آ دھمکا۔ وہ دندناتا ہوا سیدھا میرے کمرے میں پہنچا اور اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، ملک صاحب، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کل میرے 2 بندے پکڑ لائے ہیں۔ میں گاؤں میں نہیں تھا، ورنہ آپ… چودھری کے رویے نے مجھے تاؤ دلا دیا۔ میں نے بھی سخت لہجے میں کہا، ورنہ تم کیا کر لیتے چودھری؟ ایک لمحے کو توقف سے میں نے اضافہ کیا، میں نے تمہارے نہیں خدا کے بندوں کو پکڑ کر حوالات میں بند کیا ہے۔ تم زیادہ اکڑ دکھانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ… اس مرتبہ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ چودھری نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے مشتاق کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ مشتاق سے جمیلہ برآمد کرواتے، الٹا آپ ماکھے اور اس کی بیوی شادہ پر ظلم و ستم توڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ تمہاری اطلاع کے لیے اتنا بتاتا چلوں کہ جمیلہ تو اب میں نے ماکھے اور اس کے حمایتیوں میں سے برآمد کروانی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وقت آنے پر مطلب بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ بولا،
ملک جی، آپ کو ماں کے اور شادہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ خام خواہ نے جمیلہ کے معاملے میں ملوث کر کے مشتاق کو بچانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، غلط فہمی مجھے نہیں بلکہ تمہیں ہو رہی ہے چودھری۔ کیسی غلط فہمی؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہیں میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے ہمیشہ بے گناہ کو بچایا ہے اور مجرموں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچایا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ وہ اپنی چودراہٹ پر نازا تھا۔ میری بات کا الٹا ہی مطلب سمجھا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، آپ بھی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم خاندانی چودھری ہیں، کوئی کمی نہیں۔ ہم سے ٹکر لینا آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ ہم عرصہ دراز سے اس خطے پر حکمرانی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارا ہی راج ہوگا۔ آپ جیسے تھانے دار تو آتے جاتے رہتے ہیں، ہماری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے چودھری، میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، اور یہ چودراہٹ کا روب ڈالنا کسی اور پر جا کر۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں کسی بے بس و بے کس کی آہ نہ لگ جائے۔ میں اچھا برا خوب جانتا ہوں۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولا، آپ کی نصیحتوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صاف صاف بات کریں، ماکھے اور شاداں کو چھوڑنے کے لیے آپ کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے کہا، کیا تم واقعی انہیں چھڑانا چاہتے ہو؟ وہ سمجھا شاید میں اس کی دولت کے چکر میں آ گیا ہوں۔ جلدی سے بولا، ہاں میں نے آپ سے کوئی مذاق نہیں کیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تو پھر تم کم از کم ماکھے کے لیے کسی بہت اونچے وکیل کا انتظام کر لو۔ شاداں تو شاید بچ بھی جائے، لیکن ماکھا تو… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ اشتراری لہجے میں بولا، کیوں؟ ماکھے نے کیا جرم کیا ہے؟ بس آج رات کی بات ہے، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ کل صبح تک ماکھے کا جرم تمہاری نظر کے سامنے آ جائے گا۔ وہ حقارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں پولیس والوں کے پینترے بازیوں سے اچھی طرح واقف ہوں ملک جی۔ آپ لوگ بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور مجرم آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر خاموشی سے نکل جاتے ہیں۔ اب تک آپ نے جمیلہ کی بازیابی کے سلسلے میں کون سا تیر مار لیا ہے؟ میں نے معتدل لہجے میں کہا، گناہ گار اور بے گناہ کا فرق جاننا چاہتے ہو چودھری؟ وہ شاید میری بات کو سمجھ نہیں سکا، خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، سنو چودھری، جس ماکھے کو تم بے گناہ اور معصوم سمجھ رہے ہو، اس کا ایک کارنامہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، پھر میں تم سے کوئی دوسری بات کروں گا۔ پھر میں نے چودھری سلطان کو رسید والی ماکھے کی ہیرا پھیری کے متعلق مختصراً بتایا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ حیران رہ گیا۔ میں نے سوال کیا، اب بتاؤ چودھری، تم نے اپنے ٹیوب ویل کا سامان کون سی تاریخ کو منگایا تھا؟ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ بے تاب لہجے میں بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ سامان میں نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو منگوایا تھا۔ پھر ماکھے کو رسید پر تاریخ تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ پھر میں اس بات کی تصدیق بھی کر چکا ہوں کہ 18 تاریخ کو ماکھا پورا دن پنڈ سے غائب رہا تھا اور اسی روز جمیلہ غائب ہوئی تھی۔ چودھری نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا، اس بات کی طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ماکھا اس روز پورا دن کہاں رہا تھا۔ میں جمیلہ کی گمشدگی کی وجہ سے پریشان تھا اور رپورٹ درج کروانے آپ کے پاس آیا تھا۔ میں نے کہا، میں نے شادہ سے تصدیق کی ہے، ماکھے نے اسے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ آپ کے کہنے پر لاہور ٹیوب ویل کا کچھ سامان خریدنے جا رہا ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو سراسر جھوٹ بولا ہے۔ میں نے کہا، اور انسان اپنے کسی جرم کو چھپانے کے لیے ہی جھوٹ بولتا ہے۔ میں ابھی ماکھے سے پوچھتا ہوں۔ چودھری اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، اس کی ضرورت نہیں ہے، اب جو کچھ پوچھنا ہے ہم خود ہی پوچھ لیں گے، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولا، آپ کا کیا اندازہ ہے، جمیلہ کی گمشدگی میں ماکھے کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ سر دست کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، تفتیش جاری ہے۔ تھوڑی دیر بعد چودھری واپس چلا گیا۔ جانے سے پہلے وہ کریت کر مجھ سے سوالات کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی تشفی نہیں کی کیونکہ ابھی میں خود بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا۔ رات کو میں نے ماکھے کو حوالدار کے حوالے کیا اور اسے تاکید کر دی کہ صبح میں اس سے پوچھ تاچھ کروں گا، لہٰذا اسے اچھی طرح سمجھا دیا جائے کہ سچ کس طرح بولا جاتا ہے۔ حوالدار نے مجھے یقین دلایا کہ وہ یہ کام تسلی بخش طریقے سے کرے گا۔ اس کے بعد میں تھانے سے نکل کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ دوسرے روز ماکھے نے ایک بالغ جرم کر لیا۔ تھانے کی مہمان نوازی شاید اسے راس نہیں آئی تھی۔
پھر اسے چھوٹے چودھری کی آمد اور بیان کا بھی علم ہو چکا تھا۔ چودھری نے واضح الفاظ میں اس بات کی تردید کی تھی کہ اس نے 18 تاریخ کو ماکھے کو لاہور بھیجا تھا۔ جب ماکھے کو بچ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے روتے ہوئے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ ماکھے نے جمیلہ کی آبرو ریزی کے بعد اسے قتل کر دیا تھا۔ ماکھے نے جو طویل ترین اقبالی بیان دیا، اس کے مطابق جمیلہ ماکھے کو بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان میں اتنی اہمیت نہیں تھی کہ اپنی چاہت کا اقرار کر سکے۔ وہ جمیلہ سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا رہا تھا، لیکن اسے ایسا کوئی موقع نہیں ملتا تھا۔ وقوع کے روز ماکھے نے جمیلہ اور شاداں کو ایک ساتھ گھر کی جانب آتے دیکھا تو وہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاداں کے ساتھ جمیلہ بھی اس کے گھر میں آئے گی، لیکن اس وقت اس کی خوشی کافور ہو گئی جب جمیلہ کچے کھو سے واپس پلٹ گئی۔ ماکھا اس وقت ٹیوب ویل پر تھا۔ کچا کھو ٹیوب ویل اور ماکھے کے گھر کے درمیان واقع تھا۔ ماکھے نے دھیمے سے جمیلہ کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن میں ایک فوری منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اس نے جمیلہ کے نزدیک جا کر کہا، جمیلہ، مشتاق تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کہاں؟ جمیلہ بوکھلا گئی۔ وہ تو شاید آج شادرہ چلا گیا ہے۔ وہ اس وقت ٹیوب ویل والے کمرے میں ہے، ماکھے نے بتایا۔ گھر سے وہ شادرہ جانے کے لیے ہی نکلا تھا، لیکن پھر اس نے میری منت کی کہ میں تمہیں بلا لاؤں، بس وہ تم سے 2 باتیں کر کے چلا جائے گا۔ جمیلہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ کیا واقعی مشتاق ٹیوب ویل والے کمرے میں میرا انتظار کر رہا ہے؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تم خود چل کر دیکھ لو، ماکھا بولا، لیکن جلدی کرو، اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جمیلہ نے زیادہ سوچنا مناسب نہ سمجھا اور ماکھے کے ساتھ ٹیوب ویل کی طرف چل پڑی۔ وہ خود بھی مشتاق سے ملنے کی خواہش مند تھی، اس لیے اسے ماکھے کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ ماکھے کے دل میں اس وقت کوئی برائی نہیں آئی تھی۔ وہ تنہائی میں جمیلہ سے چند باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ٹیوب ویل والے کمرے میں پہنچتے ہی شیطان اس پر غالب آ گیا۔ جمیلہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا، مشتاق کہاں ہے؟ اسی اثناء میں ماکھے نے دروازے کو اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی اور بولا، مشتاق کو بھول جاؤ، آج ہم دونوں ایک ہو جائیں گے، بکواس نہ کرو۔ جمیلہ نے غصے سے کہا۔ وہ ماکھے کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی ہوس دیکھ چکی تھی۔ جمیلہ نے کئی بار ماکھے کو سرزنش کی، لیکن اس کے ہوش و حواس تو پوری طرح شیطان کے قبضے میں تھے۔ جمیلہ نے شور مچانے کی کوشش کی تو ماکھے نے پوری قوت سے اس کا منہ دبا دیا۔ جمیلہ کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ ویسے بھی ٹیوب ویل گاؤں کی آبادی سے خاصے فاصلے پر تھا، وہاں سے جمیلہ کی چیخ گاؤں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ منہ دبانے کی وجہ سے جمیلہ کی ناک بھی بری طرح دب گئی تھی۔ اس کی سانسوں کا تسلسل بے ربط ہوا تو اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اسی دوران میں ماکھے نے اپنے شیطانی عزائم کی تکمیل کی۔ پھر جب اس کے ہوش ٹھکانے آئے تو اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس وقت تک جمیلہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماکھے نے جمیلہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اسے ٹیوب ویل والے کمرے کا کچا فرش کھود کر اسے وہیں دبا دیا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ ان تمام واقعات سے وہ خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سیدھا گھر آیا اور شاداں سے جھوٹ بولا کہ وہ چودھری صاحب کے کام سے لاہور جا رہا ہے، ٹیوب ویل کا ضروری سامان لانا ہے۔ اس نے شاداں کو ہدایت کی کہ وہ سب سے یہی کہے کہ وہ الگ صبح گھر سے نکل گیا تھا۔ شاداں نے جب اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ چودھری صاحب نے اسے صبح ہی صبح روانہ ہونے کو کہا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ وہ تاخیر سے گیا ہے تو اس کی شامت آ جائے گی۔ شاداں نے شوہر کی خاطر یہ بے ضرر سا جھوٹ بولنے کی حامی بھر لی اور تاحال اسی جھوٹ پر جمی ہوئی تھی۔ اسی شام ماکھا لاہور سے واپس آ گیا۔ رسید پر تاریخ تبدیل کرنے کا خیال اسے بعد میں آیا تھا۔ اس کے دل میں چور تھا، اس لیے اس نے اپنی حفاظت کے خیال سے یہ چال چلی تھی تاکہ اگر کبھی قانون کی گرفت میں آ گیا تو جائے بقوہ سے اپنی عدم موجودگی ظاہر کر سکے۔ لیکن وہ نادان یہ بھول بیٹھا تھا کہ چودھری خود بھی اس کے جھوٹ کا پول کھول سکتا تھا۔ بہرحال مجرم اگر غلطی نہ کرے تو قانون کے ہتھے کیسے چڑھے؟ ماکھے کی نشاندہی پر میں نے جمیلہ کی لاش برآمد کر لی۔ چودھری سلطان نے اس موقع پر ماکھے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا، لیکن میں نے بمشکل اسے بچا لیا۔ ماکھا اپنے جرائم کا اقبال کر چکا تھا، اس لیے عدالتی ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ اگلے روز میں نے چالان مکمل کر کے ماکھے کو عدالت کے حوالے کر دیا۔ شاداں کو ضروری سرزنش کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مشتاق کو میں نے اسی صبح حوالات سے نکال کر گھر روانہ کر دیا تھا۔ ماکھے کا مقدمہ کوئی سال بھر چلتا رہا، پھر عدالت نے اسے سزائے موت سنا دی۔ کسی نے سچ کہا ہے، نامحرم عورت اور مرد کو کبھی تنہائی میں ملاقات نہیں کرنی چاہیے۔
کیونکہ ایسے وقت ان کے بیچ شیطان موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔